ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں دیگر عبادتوں سے۔ جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ یاد رکھیں انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری یوں ہی مل جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے کہ آپ گئے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ارے بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع یا ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا نماز کے دنیاوی اور اخروی فائدے۔ مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیے، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھیں، جس میں سنت موقعہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا، چاشت، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے،
اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہیں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔ خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملیں گا، وہ کرے تو وہ ملیں گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے۔ لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملیں گا، لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اخراج یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہیں ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے ہیں، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے ہی سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل میس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو وہ اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے، اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے۔ آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ اب نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر اب دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔
تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کی نماز سے. ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے, اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے. وقت پر جگہ پر پہنچنا, وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے, کیونکہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولیٰ امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے, تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی. ٹریفک میں ہے, کتنی دیر ہے مسجد پہنچ سکتا ہوں, پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا, طہارت کو مجھے جانا ہے, پھر یہ کرنا ہے, ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے, پھر نماز پڑھنا ہے. تو اس سے انسان مینجمنٹ اسکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے, ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے. یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے, ملتا چلا جاتا ہے, اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے, نماز کا پابند ہو جائے. تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے, وہ فرض ہے, چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہو نہ ہو دنیا میں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے, اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے, اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ, کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے. یاد رکھیے رب تو ایک توبہ کر لے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آپ کے پورے پچھلے. انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے, اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگ لے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جنریشن نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیے تھے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے, لیکن توبہ سے اچھی ہو, ہے نا. تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے, رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے, دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گا. تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے. صف ہوتی ہے نماز میں, پہلی صف, دوسری صف, مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا, اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا, رائٹ میں تو پھر لیفٹ کی طرف. تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے, رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے. پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف, اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل ہے, امام کا رائٹ, مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا, تو یہ پریفریبل ہے. جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا. سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے, کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری ہے. تو کتنا ایک مینجمنٹ اسکل انسان کے اندر ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا ایک پولیس کے اندر, فورسز میں جو ہوتے ہیں, آرمز فورسز میں ہوتے ہیں, لوگ ڈسپلن, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیں. پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے, جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں, اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آئے جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے, امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا ہوں, نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے. ایک ڈسپلن ہے, ایک آرڈر ہے, نظم ہے, ضبط ہے, اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. یاد رکھے تو صف بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے. صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ملنا, تکبیر اولیٰ کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا, یہ انسان کے اندر اس کی لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو, اس لا کو, اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے. تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے, وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے, دنیاوی فائدے اس کو فری یوں ہی مل جائیں گے. آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے, یاد رکھیے نماز, یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل, جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے, مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, سٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4 5 10 دن 15 دن 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم یہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس کو, اس لیے کہ اس کو سوشل, آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا, تو اس کو عادت نہیں ہے لوگوں میں رہنے کی. سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے, اس نے دوسرے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں, تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے, وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا, چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے, اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے, جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ, چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے, اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں, ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے, سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے, سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے. آج کل اوور ورک ہے,
اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار کے، یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے کوئی، کیسے ہیں آپ. کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا. کہ آپ گئے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ارے بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا. آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ، عصر، مغرب، عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے جاتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے، 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں، ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ، اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے، مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا ماحول چینج کرنے کو، جیسا ظہر تک ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے، ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ، عصر سے مغرب 2 ڈھائی گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا، ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ، ہے نا. تو اگر وہ اتنے بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے، ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے، جاب سے، بزنس سے نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس ہے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو. چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں، یورپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جہاں صرف آپ فون لگا کے ان سے بات کرنا، بس بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے. کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے، سب فری بات کر رہے آپ سے، ایک دوسرے سے کیسے ہے، خیر خیریت پوچھ رہے، اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن. اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس میں بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہابی ہے گیمز، کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے، ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ، سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل، لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری، یاد رکھیے، نماز سے اچھی ہو جاتی ہے. اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو صف بندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی. چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 صف بن جائیں گی. یہ الگ بات ہے کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی مسجد میں جائے 10 20 25 50 لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، جس سے آپ کی سوشل لائف اچھی ہو جاتی ہے، مینٹل لائف اچھی ہوتی ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کئی چیزیں، کئی سارے، دیکھیے لوگ جمع ہوں گے تو گیدرنگس کے بینیفٹ تو ہے ہی. لوگ سوشل گیدرنگس رکھتے ہیں، لوگ بزنس گیدرنگس رکھتے ہیں، لوگ گھر کے اندر رشتہ داروں کی گیدرنگ رکھتے ہیں نا، کہ بھائی سب رشتہ دار مل جائیں گے. کچھ لوگ بزنس مین کو جمع کرتے 100-200، کیا ہوتا ہے، بزنس بوسٹ ہو جاتا ہے. یہ ان سے ملتے، وہ میں ان سے ملتا، میرا کارڈ یہ، آپ کا کارڈ یہ، آپ کا کیا بزنس ہے، میرا بزنس یہ، ہو ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگ جاب فیئرس لگا رہے، میلے لگا رہے، لوگ جمع ہوں گے تو فائدہ ہوگا. لوگ کہیں بھی جمع ہو، شادی کی تقریب میں جمع ہو، میت کی تقریب میں جمع ہو، کہیں بھی جمع ہو، بزنس تو چل رہا ہی آس پاس کا. پانی تو بھی خریدیں گا انسان، کوئی چیز کھائیں گا لے کر، ہے نا. آپ ایک ہال کو دیکھ لیجیے، شادی ہال کے پاس کتنی دکانیں کھل جاتی ہیں. ایک جگہ آپ کو جہاں معلوم ہے سالانہ لوگ جمع ہوتے، لوگ کتنی جگہ پہلے سے خرید چکی وہاں لوگ آتے. لوگ جہاں آئیں گے، بزنس پروموٹ ہوگا، سوشل گیدرنگ جہاں بنیں گی، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشل بیہیویئر اچھا ہوگا، سوشلی انسان ڈیولپ ہوتا ہے اس سے. تو نماز کا حال یہ کہ ہر محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. سوشل گیدرنگ ہوتی نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں IRC کے اوپر، وہ پتہ نہیں کون کون سے محلے سے کام کرنے آتے ہیں، لیکن جب آس پاس کی مسجد میں جاتے ہیں یا نمازوں کو جاتے ہیں یا اس میں آتے جاتے لوگوں کو لگتا ہے وہ بھی رولا گلی کے رہنے والے، چونکہ اتنے زمانے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں نا. سوشل وہ گیدرنگ بڑھ گئی، لوگوں سے انٹریکشن ہوا جو پہلے آپ کے انٹریکشن میں نہیں تھے. کئی فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو نمازیں یاد رکھیے، اس سے سوشل بینیفٹس ہم کو ملتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل جب گیدرنگ ہوتی ہے، ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بیمار سے بیمار بھی انسان ہو، اس سے کچھ رشتہ دار اس سے ملنا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے.
کیونکہ لوگ اس سے مل رہے ہیں، تو لوگوں کے ملنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فائدہ نماز کے یاد رکھیے وہ یہ ہے، جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اس کے اندر، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ دیکھیے نماز کو آپ کو جانا ہے، اگر غسل نہیں تو غسل لینا ہے، غسل خود فزیکلی کتنی ایکسرسائز ہے، پانی کا سر سے لے کر پیر تک ڈالنا، چلیے غسل تھا آپ کو تو وضو کرنا ہے، اب وضو کرنا ہے تو بھی ایکسرسائز ہے، کتنی ایکسرسائز ہے نا؟ لوگ کھڑے یوں کرتے صبح صبح ہاتھ اچھے رہنا بول کر، تو آپ ویسے ہی کرتے اس کو روز صبح 3 بار تو یوں کر کے آپ نے ہاتھ دھویا، ہاں فزیکل ایکسرسائز شروع ہو گیا آپ کلی کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پیدل چل کے نماز چلے گئے، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آ کہ پیدل انسان اگر نماز کے لیے جائے ہر قدم پہ اجر لکھا جاتا ہے، تو آپ پیدل چلیں تو واکنگ بھی ہو جا رہی ہے آپ کی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی کے بازو کچھ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں سے اپنے گھر شفٹ کر لیتے، ادھر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا ایسا مت کرو، چونکہ ہر قدم کا بدلہ ملتا ہے، دور سے آؤں گے تو ثواب زیادہ ہوں گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو فزیکل ایکسرسائز ہو جا رہی، اور خاص طور سے نماز کو پیدل آنا، اس کا اجر و ثواب حدیثوں میں بہت زیادہ آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اجر ملتا ہے، تو آپ پیدل آ رہے ہیں نماز کے لیے، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد میں آئیں گے تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہے تو اوپر نیچے چڑھنا کرنا وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، چلیے ویسا نہیں ہے تو صف تک آپ جائیں گے، صف میں جانے کے بعد پھر آپ کا فزیکل ایکشن چالو ہے، اللہ اکبر، مطلب جا کے آپ کو بیٹھ نہیں جانا ہے وہاں، اور ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو صبح صبح، یہ کثرت کے بینیفٹ لوگ میں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں، میں بھی کبھی صبح صبح واکنگ کوئی ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا تو کئی لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یوگا وغیرہ جانتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز الگ الگ کرتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ وہ ایسا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے وہاں کھڑے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت ساری ہوا جو جسم کے اندر ہوتی ہے جو پوری پھیپھڑے سے نکل نہیں پاتے، لیکن جب آپ جھکتے ہیں تو وہ آسانی سے باہر نکلتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو اس کے فائدے بتاتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ رکوع جیسے پوزیشن میں کھڑے رہتے، ایکسرسائز کرتے ویسے، یا اس سے بھی نیچے تھوڑا جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سجدے جیسی پوسچرز بھی ایکسرسائز میں کرتے ہیں، اس کا بھی بینیفٹ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے فزیکل بینیفٹ ہوتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ کہیں اسٹیٹک کرنٹ حاصل کرتا ہے، مطلب ایک قسم کا چارج اس کے اطراف ڈیولپ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ اگر دیکھنا ہے تو ایک کرسی پہ پلاسٹک کیا بیٹھ جائیے اور کوئی پیچھے توال سے مارے تو اس کے بعد آپ کسی کو ہاتھ لگائے تو ایک چارج ہوتا ہے، اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے، چارجز ہوتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے سارے چارج ڈسچارج ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ارتھ گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز سیدھے فرش پر پڑھے، اگر وہ نہ ہو خراب ہو تو پھر اس پر کوئی چیز بچھا سکتے، جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے جب سر جا کے گراؤنڈ سے لگتا ہے تو بہت سارے ایسے چارجز ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ چیز کو غور کیجیے، چٹائی پہ یا آپ کی جو جا نماز ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں کیا بولوں گا، فوم، پھر اس پر اسپنج پہ ایک چٹائی کے اوپر ایک قالین کے اوپر ایک چادر تاکہ وہ قالین خراب نہ ہو، پتہ نہیں اتنا بچھا دیا جس سے کوئی انتہا نہیں، اس پہ نماز پڑھی اور سیدھے فرشی پہ پڑھی، آپ فرق محسوس کریں گے دونوں میں نماز۔ تو بہرحال نماز آپ نے اس پہ پڑھی تو پوری فل ایکسرسائز، باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں ہو رہی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھنے کی کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے زمانہ اگر دیکھتے ہوں گے تو لوگ جو بیٹھ جاتے، اوپرو بیٹھنا جس کو بولتے، ویسا بیٹھ کے کئی کام کرتے تھے۔ آج تو ہم جھکتے نہیں، مطلب ہمارے پیروں کو عادت نہیں، تو ایسا پھر باڈی ہمارے نقصان دیتی ہے کہ ہم لوگ ایون ٹوائلٹ کو بھی گئے تو کچھ زمانے بعد ہم کو بیٹھنا نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہڈیوں کو نیچے اوپر ہونے کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے ہماری۔ لیکن نماز پڑھنے والا کم از کم کئی بار دن میں نیچے اور اوپر ہوتا ہے، پورا گھٹنوں کو موڑتا ہے، فولڈ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اٹھنے کے لوگ اٹھتا ہے، پھر پورا کھڑا ہوتا ہے، تو گویا کچھ نہ بھی کرے تو کیا بولتے ہیں، ڈنڈ بیٹھک، نیچے بیٹھ کر اٹھنے کا کام ہر نماز میں ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، جس سے گھٹنوں کو بڑا فائدہ، مطلب آپ اس کے ان امیجنیبل بینیفٹس ہیں۔ میں ہی نہیں کہہ رہا آپ نماز اس لیے پڑھے کہ ایکسرسائز اچھی ہوں گی، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھے، وہ فرض ہے، آپ کو فائدہ ہوگا ایکسرسائز والا، آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی ایکسرسائز سے لے کر وہ اعضاء انسان کے یوز ہوتے ہیں جو اس کو دن بھر میں، دیکھیے دن بھر میں بیٹھ کر شہری ماحول میں تو کچھ بھی کام نہیں، بیٹھنے سے مراد وہ نیچے پورا بیٹھ جانا، کچھ بھی کام نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کرسی تک بیٹھتے ہیں، ہمارے پیر زیادہ سے زیادہ 90 ڈگری تک فولڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے نیچے جا کے اوپر آنے والا سسٹم جس سے پیر خراب ہوتے ہیں، معلوم آپ کو؟ ہم لوگوں کو عادتیں چھوٹنے سے 40-50 کی عمر میں پھر آپ جھک بھی نہیں پاتے، بیٹھ بھی نہیں پاتے، تو کموڈ لگتا ہے، پھر نمازیں بھی نہیں جھک پاتے۔ لیکن جو آدمی اس کا عادی، یاد رکھیے، تو ایک ایکسرسائز والا بینیفٹ ایک مسلمان کو 5 وقت جاتا ہے، اور اگر 17 رکعت نماز جو کہ فرض ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اسی فرض ہے، 17 رکعت پڑھتا ہے تو 17 رکعت میں 17 بار وہ جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، تو اتنے بار کم از کم اس کی باڈی ایکسرسائز کر رہی ہے، اور وقفے سے کر رہی ہے۔
ایک ساتھ دیکھیے انسان نے 2 گھنٹے کسرت کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وقفے وقفے سے کر رہا، 3 گھنٹے میں ایک بار، پھر 2 گھنٹے بعد ایک بار، پھر وقفے وقفے سے کر کے آپ صحت آپ کی دیکھیے کتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے بینیفٹس یاد رکھیے جو انسان کو صحت کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ 5واں فائدہ یاد رکھیے نماز کا ہے طہارت اور صفائی، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا۔ کسی انسان کو غسل نہیں ہے تو غسل ضروری ہے نماز کے لیے، تو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اگر غسل سے ہے بھی تو اس کو وضو کرنا ہے، کتنی بار وضو کرنا ہے؟ ہر روز کم از کم، ظاہر اگر صرف فرض پڑ رہا ہے تو 5 بار وضو کر رہا ہے، 5 بار نہ صحیح بھائی 2 نمازیں جلدی آتی تو وضو باقی رہتا ہے میرا، ٹھیک ہے تو 4 بار کر رہا ہے، تو 4 بار منہ ہاتھ کو دھو رہا ہے۔ آپ کسی گاؤں والے انسان کو دیکھیے اس کے کیا وجہ ہے منہ ہاتھ دھونے، کبھی ہوتی نہیں، لیکن اگر مسلمان نماز کو جاتا ہے تو اتنے بار صاف کریں گے اپنے آپ کو، جس سے ہیلتھ اور ہائیجین اس کی اچھی ہوتی ہے، مطلب صحت اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ صاف صفائی کا وہ عادی ہوتا ہے۔ اور صاف صفائی کیسی صاف صفائی؟ آپ انداز لگائیں، اگر غسل کرنا ہے تو جسم کے ہر اعضاء پر پانی جانا چاہیے، ٹھیک، جس وجہ سے غسل ٹوٹا تھا اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین۔ طہارت کو جانا ہے تو پانی لینا، ورنہ طہارت نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی، تو پانی ڈالنے کی عادت، پیشاب کرے بھی تو پانی، پیخانے کو پانی، بہت سارے لوگ بس پیخانے کو گئے تو پانی لیتے، پیشاب کو نہیں لیتے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے انسان پیخانے کو گیا بھی تو پانی لیتا، پیشاب کو گیا بھی تو پانی لیتا، مطلب یورینیشن کو بھی ڈیفیکیشن کو، دونوں کو پانی لیتا، جس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ، یہ تو اندرونی ہو گیا، اس کے بعد وہ چہرے کو دھوتا ہے، وہ اعضاء جو جنرلی عموماً کھلے ہوتے پورے دھوتا ہے نماز سے پہلے، وہ اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو صاف صفائی، ہیلتھ اور ہائیجین کا یاد رکھیے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 6واں فائدہ یاد رکھیے، میڈیٹیشن اور کانسنٹریشن، دھیان دینے کی عادت ہوتی ہے۔ میڈیٹیشن سمجھتے آپ؟ آدمی بیٹھ جانا، اس کو دھیان ہی بولتے ویسے ہندی میں، بیٹھ جانا اور ایک طرف اپنے مائنڈ کو لگانا۔ نماز میں یہی ہوتا ہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے نہیں، کھڑے رہ کر ہر پوسچر کے اندر اپنے آپ کو دھیان لگاتے ہیں، کھڑے رہ کر دھیان لگاتے ہیں، رکوع کی پوزیشن میں دھیان لگاتے ہیں، سجدے میں جھک کر دھیان لگاتے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھ کر دھیان، مطلب ہر پوزیشن میں جس پوزیشن میں لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، نماز میں وہ پوزیشن ایک ساتھ پوری انکلوڈیڈ ہے۔ میڈیٹیشن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے، کھڑے رہ کے میڈیٹیٹ کرتے ہو، بس ایک جگہ ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کھڑے، ان کا ایک ٹائپ کا میڈیٹیشن ہے۔ کچھ لوگوں کا میڈیٹیشن بیٹھ کے ہوتا ہے، بیٹھ گئے مختلف قسم سے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں دھیان ہے، بیٹھ کر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں لیٹ کر دھیان کرتے ہیں، ہمارے پاس پورے انکلوڈ ہو گئے ایک ہی اس کے اندر، نماز کے اندر، قیام کے اندر کھڑے رہ کر ہو گیا، رکوع کے اندر جھک کر ہو گیا، سجود میں پورا جھک کر ہو گیا، اور قاعدے میں بیٹھ کر ہو گیا۔ تو میڈیٹیٹ، کانسنٹریٹ کرنے کی انسان کو یاد رکھیے عادت ہوتی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ اپنے بزنس میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنے کام میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنی کسی چیز میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لیکن نمازی انسان جو ہر چیز میں کانسنٹریٹ کر پا رہا ہے، نمازی انسان ہر چیز کے اندر جو ہے اپنا دھیان دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو عادت ہو گئی۔ تو اگر کوئی بچہ بولتا پڑھائی میں میرا دھیان نہیں لگ رہا، نماز کا عادی ہو جائیں گا، پڑھائی کا بھی عادی ہو جائیں گا، فلاں چیز میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے، نماز میں آپ میڈیٹیٹ کرو، دھیان دینا شروع کرو نماز کو، جس کو خشوع اور خضوع بولتے ہیں، یاد رکھیے عربی زبان کے اندر۔ خشوع اور خضوع کا معنی ہوتا ہے جسم، اعضاء، جوارح اور ذہن کے ساتھ پورا اس عمل میں رہنا، خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے مینٹلی بھی اور باڈیلی بھی اس ایکٹ کے اندر رہنا، اس لیے خشوع اور خضوع 2 ورڈ یوز کریے جاتے ہیں، سمجھا؟ تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں تو میڈیٹیشن، کانسنٹریٹ کسی چیز کی طرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے اسٹڈیز میں ہو سکتے ہیں، بڑے فائدے بزنس میں ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کمپلین ہر کوئی کرتا، میرا بچہ دھندے پہ کھڑے ہوتا، غلے پہ نہیں رہتا، اس کا دماغ کہیں اور رہتا، میرے بچے اسٹڈی کرتے، بک میں نہیں دیکھتے، کہیں اور دیکھتے، سب کمپلین کرے۔ ایک نمازی آدمی کو یہ میڈیٹیشن کی، جس کو کہیں گے کانسنٹریٹ کرنے کی، زبردست یاد رکھیے عادت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور مومن خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ خشوع اور خضوع یاد رکھیے نماز کے اندر ضروری ہے، کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی مذمت ہے حدیث کے اندر کہ نماز تو پڑھے، خشوع خضوع نہ رکھے تو اس کا اجر 90%، 80%، 70% سے لے کر 10% تک چلے جاتا ہے، مطلب بہت کم ملتا ہے، اس کے خشوع کے اعتبار سے اجر آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ یاد رکھیے نماز سے جو ملتا ہے، بڑا عظیم فائدہ یہ بھی یاد رکھیے، اور میں نے جیسا کہا سارے میں دنیاوی فائدے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ فائدہ جو احادیث قرآن کے اندر سیدھے نہیں آتے جو ہم نکال سکتے، تو اس میں سے ایک فائدہ ہے کہ مساوات کا پیغام ملتا ہے، اور نسل، جس کو ہم کہتے ہیں نسل پرستی پہ ضرب لگتا ہے، مطلب ایکوالٹی کا میسج ملتا ہے، اور ریسزم ختم ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہے نہیں نماز کا، سب گواہ دیں گے۔ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ گھر کی مرغی دال برابر جیسا معاملہ۔ لیکن میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، میلکم ایکس جب پہلے وہ نیشن آف اسلام میں تھے، بعد میں انہوں نے چھوڑ کر سنی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ امریکہ کے ایک بہت بڑے، جس کو ہم کہیں گے ریوائولسٹ تھے، یا بہت بڑی تحریک انہوں نے چلائی، جو کالوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا،
میلکم ایکس کا اگر دیکھنا ہے آپ کو تعارف تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. ایک بڑی شخصیت گزری ہے یاد رکھی ویسٹ کے اندر مسلمانوں میں سے، اور وہ یہ تھے. تو بہرحال پیدائشی مسلمان ہی تھے، لیکن ایک نیشن آف اسلام ایک فرقہ ہے اس میں شامل تھے. بعد میں اس سے نکل کر سنی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جو ہے حج کے لیے چلے گئے. جب حج کے لیے آئے تو بڑا تعجب کرنے لگے، کیونکہ امریکہ میں ریسزم تھا. یہ میلکم ایکس کا زمانہ اور محمد علی کا جو شروعاتی دور ہے، جس کے آپ کو جانتے ہیں محمد علی کو بین کر دیا گیا تھا، کیونکہ ریسزم کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جگہ ایک دو فائٹ پہ بھی انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بین کر دیا، ان کے پورے ایوارڈ چھین لیے تھے. تو یہ بھی بہرحال ریسزم کے خلاف تھے محمد علی. میلکم ایکس وہی زمانہ ہے. تو میلکم ایکس نے جو ہے جب یہ تحریک چھیڑی ریسزم کے خلاف، تو وہاں تو امریکہ میں بس ریسزم تھا، کالے اور گورے کا مسئلہ. یہاں کالا نہیں آ سکتا، وہاں کالا نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ کوئی دواخانوں کے ٹریٹمنٹ ان کو نہیں ملتے تھے، یہاں تک کہ کچھ ایریا ان کے لیے بین تھے، یہاں تک کہ کوئی اور سے شادی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ کچھ پبلک پلیسز میں جا نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ کچھ ہوٹلز میں کھانا ان کو الاؤڈ نہیں تھا. یہ حالت تھا. وہاں سے نکل کے جب مکہ گئے تو لکھتے ہیں اپنی بایوگرافی کے اندر، کیسی دنیا عجیب دکھ رہی مجھے کہ کالے اور گورے میں کوئی تمیز ہی نہیں تھی. ہر آدمی دو چادر میں لپٹا ہوا ہے، صرف ہر آدمی دو چادر میں لپٹا ہوا ہے. جس کو جو جگہ ملتی جو پہلے آتا ہے وہ صف میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی تمیز نہیں کہ تم کالے تو پیچھے جاؤ، میں گورا ہوں تو آگے آؤں گا، میں اپنے ملک کا بادشاہ تو میں آگے رہوں گا، تم میرے غلام ہے تم پیچھے جاؤ. بادشاہ بھی کھڑا ہے تو غلام بھی کھڑا ہے، دونوں کی دو چادریں، کوئی پہچانا نہیں جاتا ہے. کالے اور گورے رنگ سے کوئی فرق نہیں. لوگ وہ قسم کی آنکھوں کے رنگ سے یہاں لوگ آتے ہیں، مطلب صرف کمپلیکشن ان کے کلر کے نہیں، ان کی آنکھیں تک الگ الگ ہے. مطلب دنیا کی اتنی قومیت سے مسلمان تعلق رکھتے ہیں، لیکن رب کے سامنے سب ایک جیسے کھڑے ہوئے. بڑی تعجب کی بات ہے، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. نان مسلم جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جو اونچے اور نیچ کاسٹ سسٹم جن کے پاس ہے، جس میں وہ لوگ کاسٹ کے، وہ لوگ کچھ کمنٹ دیتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں فلاں جگہ ممبئی میں تھا اور میں بالی ووڈ کے اندر میں کام کرتا تھا. یہ میں ایک بار دیکھا کہ جو ہے دلیپ صاحب کے ساتھ میں چلا گیا نماز کو، انہوں نے بولے چلو تم باہر کر رہو. میں گیا تو بولے وہ دلیپ صاحب اندر جانے لگے تو مسجد فل تھی. بولے تم لوگوں تو بولے، پھر میرے کو تعجب ہوا، اتنا بڑا اسٹار اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، بولے مطلب کوئی ہٹتا ہی نہیں اس کے لیے. اور انہوں نے بولے چپلے صاف کری، بولے اور وہاں نماز پڑھی. بولے تو میں سمجھ گیا، بولے یار اسلام میں مساوات ایکوالٹی ایسی ہے کہ اتنا بڑا ہی، مطلب ان کے نزدیک سیلیبریٹی بولے تو ایسا ہے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنی عبادتیں شاید چھوڑ دیں گے. اور یہاں مسلمان ہے کوئی گنتا نہیں ہے، پیچھے آئے تو پیچھے کھڑے رہو، کوئی تمہارے لیے ایسا اسپیشل جگہ نہیں ملیں گے آگے. لوگوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا مندروں کے اندر لوگ لائن لگا کھڑے ہیں، کوئی مالدار آدمی آیا سیلیبریٹی اس کو آگے لے کے چلے گا. آپ نے مطلب خدا کے پاس بھی انصاف نہیں کرا رہے ہو، ہے نا. مطلب وہاں پہ جو بھگوان کے پاس بھی اونچ نیچ کے چل رہا، پیسے والا ہے تو جلدی چل جا رہا، دکشینہ بڑی ہے تو آگے چل جا رہا، مالدار ہے تو آگے جا رہا، بزنس آگے جا رہا. مسلمان کے پاس ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اگر صف کے اندر اس کو جگہ پیچھے آگے نہیں ملی تو پیچھے کھڑا رہنا ہے اس کو. پھر وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اسپورٹس ہو، سیلیبریٹی ہو، ہیرو ہو، یہ ہو، اس سے کوئی ویلیو نہیں، اس کو وہیں کھڑا ہونا ہے جا کے جہاں اس کو جگہ ملی. آپ سمجھ رہے اس چیز کو. عامر خان صاحب حج کیوں گئے؟ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں، کوئی اسپیشل لائن نہیں، کوئی اسپیشل چینل نہیں، کوئی اسپیشل طواف کی جگہ نہیں، کوئی اسپیشل بس نہیں. سب لوگ جیسے سب ویسی پڑے. میں عرفہ کے اندر سب پڑے تو وہ بھی پڑے ہیں. کوئی اسپیشل مقام نہیں کہ نہیں ان کا ٹینڈ ہرا ہوں گا چونکہ انہوں فلاں یا لال، نہیں، کچھ نہیں. جو فیسلٹی سب کو، وہ فیسلٹی ان کو. آپ سمجھ رہے نا، مساوات، ایکوالٹی. اللہ کے سامنے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب انسان برابر ہے، سب کھڑے ہے نا، سب کھڑے اور ایک جیسے کھڑے. میں اگر پہلے پہنچ گیا ہوں تو میرا حق پہلا ہے، آپ اگر پہلے پہنچ گئے تو آپ کا حق پہلا ہے. میں مالک ہو اور آپ غلام بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں لیٹ آ گیا تو مجھے پیچھے کھڑے، یہ نہیں ہو سکتا غلام تم جگہ جیت کے رکھو میری، پھر میں آؤں گا تم ہٹ جانا، نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو ایکوالٹی کا ریئل میسج دیتا ہے اسلام، اور ساتھ میں ریسزم کو ختم کرتا ہے. مسلمانوں میں کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی ریسزم نہیں، مطلب اونچ نیچ نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، پیدائش کے اعتبار سے نہیں ہے، کلر کے اعتبار سے نہیں ہے، قومیت کے اعتبار سے نہیں ہے، ویزا کے اعتبار سے نہیں ہے، پاسپورٹ کے کلر کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کی نیشنلٹی کے اعتبار سے نہیں. اللہ کے سامنے سب برابر ہے. یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے کا مسئلہ آ جائے تو جو زیادہ قرآن جانتا ہو نماز پڑھائیں گا، چاہے پھر وہ افریقی کالا انسان کیوں نہ ہو. اگر قرآن زیادہ جانتا ہے تو اس کا حق ہے نماز پڑھانا. اور کئی واقعات آپ نے دیکھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حرم کے امام، کوئی نماز شاید چھوٹ گئی تھی یا کوئی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تھے، ایک آدمی جو کہ حرم میں صفائی کرتا ہے وہ کھڑا ہے کہ نماز پڑھا رہا، اور پیچھے حرم کا امام کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے. اس کی کئی فوٹوز اور کئی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں. کسی وجہ سے یا نفل نماز تھی یا لیٹ ہو گئے تھے یا بعد میں آئے، تو ایک آدمی جو کہ لیبر ہے، صفائی کرتا ہے حرم میں، وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھا رہا ہے. آگے اس کے ڈریس سے پتہ چلتا ہے صفائی کا لیبر ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے آفیسرز، ایون حرم کے امام بھی کھڑے ملیں کبھی کبھار. آپ کو لیٹ ہو گئے تو نماز پڑھ رہے اس کے پیچھے. تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کہ غریب اس کے پیچھے اڑ گئے ہم پڑھ سکتے قبول نہیں ہوں گی، کوئی فرق نہیں. ریسزم نہیں ہے، ایکوالٹی، مساوات کا پیغام دیتا ہے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ سارے مانو ایک ہے.
سارے انسان برابر ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہم نے سنا ہے بہت بار ایسا. لیکن جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے گھٹنے کے بل پیر ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان سے وہ کرتے تھے. میں نے کہا اب لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے اور پھر آپ بولتے برابری کا معاملہ ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں برابری کیا ہے. بس کہ جب آدمی آتا ہے ہم اس سے ہاتھ ملاتے ہیں, اس سے اور زیادہ محبت سفر سے آئے تو گلے ملتے ہیں. نہ وہ ہمارے سامنے جھکتا ہے نہ ہم اس کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں. اور آپ بڑے برابری کا میسج ہے, اور ہر آدمی آپ سے آ کے ملتا ہے تو گھٹنے کے بل نیچے کر کے ہاتھ جوڑتا ہے. آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا خود. برابری تو یہ نا, اگر میں کسی کو اپنا برابر سمجھتا ہوں تو اس کو اپنے لیول پر کھڑے کر کے بات کرتا ہوں. بولے ہاں یہ بات تو ہے, تو یہ ایکوالٹی ہے, یہ اس کی ریسزم کو ختم کر دیتا ہے, یاد رکھیے. اور ہم سب جانتے ہیں کوئی کالے کسی گورے پر, کسی گورے کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے اسلام میں. تو بہرحال اونچ نیچ نہیں ہے. آٹھواں اور آخری فائدہ جو دنیاوی آج رکھوں گا نماز کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے, اللہ کی امان میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے والا. کیسے سنیے غور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ جو ہے فجر کے لیے خاص ہے, فجر کی نماز. سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا, جندب بن خسری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے. دو تین ترجمے لوگوں نے کیا الگ الگ علماء نے. تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے. کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے. پھر فرمایا بس انسان اس پر غور کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے, اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گا اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گا. کیا معنی ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے, اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے. لوگوں غور کرو, ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے, جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے. مطلب فجر پڑھنے والے, اور جو فجر پڑھیں گا باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی, چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے فجر عشاء نہیں ہوتی ان سے. تو فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے یا نہیں ہے, تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے, نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا دے یا نہ دے, تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض, نہیں آتا ہے تو مت دو. کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے, ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا. مسلم تو سب ہوتے ہیں, یاد ہے, مسلم ایک جنرل کیٹیگری ہم سب ہیں, لیکن مومنوں کا وصف یہ ہے, ایک صفت ہے. فرض پڑھتے ہیں, اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا. اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز کو نقصان پہنچا, جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گا اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف دی ہو. تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے, اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے. اب اس کو کوئی چھیڑیں گا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا. یہ معنی اس حدیث کا. تو اللہ کی امان میں جانا مطلب سیفٹی میں چلا جانا ہے. اللہ کی ضمانت میں جانا مطلب ضمانت سمجھتے نا آپ, گارنٹر, کہ اگر کوئی انسان بولے یہ آدمی کو جانے دو, میں گارنٹر ہوں اس کا, میں بیٹھتا ہوں اس کے بدلے, وہ آنے تک میں رکوں گا یہاں, تو اس کو بولتے ضامن. امان کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے انڈر یا پروٹیکشن میں ہو, میری امان میں ہی انسان, اس کو چھیڑیں گا نہیں کوئی. مشرکین مکہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے, جب واپس آئے تو مشرکین آنے نہیں دیا. پھر ایک مشرک بھی, ایک سردار نے کہا محمد میری امان میں ہے, میرے پروٹیکشن میں, آ سکتے ہو. تو کافی ٹھیک ہے, مطلب میں گارنٹر ہوں ان کا, آپ کچھ وہ کریں گے تو میں ذمہ دار. اس کو بولتے امان, ضامن. سمجھے؟ تو اللہ کی امان میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. اب ہم لوگ کتنے انشورنسز کرا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لائف انشورنس, میڈیکل انشورنس, گھر کا انشورنس, سیفٹی کے لیے نا, امان بولتے ہیں اس کو, کہ بھائی فائنینشلی میں امان میں ہو جاؤں, پی ایف اکاؤنٹس, یہ تاکہ ایک ایج کے بعد مجھے کچھ بینیفٹس ملے. ہم سب کچھ کر لیں, تو فجر پڑھ کے کیوں نہ امان میں چل جایا جائے. سب سے بیسٹ سورس ہے امان میں جانے کا اللہ کی. اور صرف سورس نہیں ہے بلکہ اللہ ذمہ لے رہا ہے, اس آدمی کو وارننگ دے رہا ہے, اگر تم میرے امان والے شخص کو کچھ کرو گے تو میرے بدلے کے لیے ریڈی رہنا. پھر تو کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کی پروٹیکشن میں جانا ہے تو فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ میں نے اس لیے اس کو رکھا. بہرحال یہ 8 فائدے دنیاوی جو میں نے آپ کے سامنے نماز کے رکھے. آئیے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے. اخروی آخرت کی کیا فائدے ہوں گے نماز پڑھنے کی, یا آفٹر کی, مرنے کے بعد کی زندگی میں نماز سے کیا فائدے ہوں گے, اس میں 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے, تو نماز کے بے شمار فائدے, ویسے تو دنیاوی اخروی, میں نے کچھ 8 آپ کے سامنے دنیاوی رکھے, یہ 10 رکھوں گا, بے شمار ہے, اس میں سے کچھ میں چن کے اپنے اعتبار سے رکھ رہا ہوں. یہاں پہلا فائدہ یاد رکھیں, نماز قیامت کے دن نور کا باعث ہونے والی ہے. نماز قیامت دن روشنی کا باعث ہوں گی. جیسا کہ ہم جانتے کافروں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی, جیسا کہ ہم جانتے منافقوں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی, بلکہ کچھ روایت میں روشنی چمکیں گی اور ختم ہو جائیں گی, چونکہ ان کے پاس کبھی ایمان آتا تھا اور چلے جاتا تھا.
تو روشنی ہوں گی. پل صراط پہ ہم جانتے ہیں روشنی نہیں ہوں گی, لوگ بھیک مانگیں گے, لوگوں سے گزارش کریں گے, جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اپنی روشنی کا کچھ حصہ دے دو ہم کو. اور کسی کی روشنی روایت میں آتا ہے اتنی ہوں گی جہاں تک نظریں جاری ہے, کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جو ایسا ہوں گی کہ وہ کوئی اتنے ڈسٹینس تک دیکھ پائے گا, کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جس سے وہ اپنے قدم تک دیکھ پائے گا. مطلب ہر مومن کی اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کی روشنی الگ الگ ہو جائیں گی. تو آخرت میں روشنی کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھیں, ہے نا. اور ہم جانتے ہیں جہنم اندھیرا ہے, نور سے دور ہے, مطلب روشنی سے دور ہے. تو برائے قیامت کے دن روشنی اور نور کا باعث ہوں گی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا تاریکیوں میں نماز کے لیے چل کر جانے والے خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوں گے. تاریکیوں میں نماز کو جانے والے خوش ہو جائیں, ان کے لیے روز قیامت کامل نور ہوں گے. اور تاریکی میں نماز سے مراد پہلا نماز فجر ہو سکتی ہے, چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے, سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے, یا پھر قیام اللیل کے لیے انسان جائے, یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. تو ان کے لیے آخرت میں نور ہے. تو دنیا میں تو اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں ایکٹ کرنے, عمل کرنے, لیکن آخرت میں وہ عمل آپ کو روشنیوں سے بھر دیں گا. تو پہلا فائدہ ہوا نور ہے, یاد رکھیے. دوسرا فائدہ نماز کا آخرت میں کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے. نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے, اور یہ دنیا میں یہ برات ہے تو آخرت میں تو ہوں گی. کیسے برات ہے؟ غور سے سنیے. یہ روایت میں جو بات آتی ہے وہ بہت سارے غلط فہمیوں کو بھی لوگوں کی دور کر دیں گی. پہلی چیز, جو لوگ بہت سارے بولتے ہیں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے بہت سارے غیر غلط فائدے بتاتے ہیں. تو ایکچوئل کیا فائدے 40 دن تکبیر اولیٰ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے فائدے ہیں, حدیث سے ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں آتے ہیں, جس میں سب سے بڑا فائدہ جو آ رہا ہے وہ یہی ہے, نفاق سے برات. سنیے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی. جس نے اللہ کی رضا کے لیے, تو پہلے وضاحت ہو گیا, بہت سے لوگ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو اس میں ایوارڈ ملتا ہے, لوگ فنکشن کرتے ہیں, سائیکل ڈسٹریبیوشن پروگرام ہوتا ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے فلاں ہوتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کے لیے. ہاں, پہلی بار رغبت دلانے, کچھ آپ ایسا لالچ دے دے بچوں کو کھلانا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پوری لائف ہی ہوگی. بھائی وہ میں نے کچھ ملکوں میں دیکھا یہ حال رہتا, بھائی 40 دن ہمارے بچے نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا ہوا ہے. اب نماز کی 40 دن پڑھا ہوا ہے, ان کے پاس ایک سسٹم رہتا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے بچے نماز پڑھنا تو آپ دیندار خاندان سے ہیں, 2 سے 3 رمضان تک اعتکاف کرنا تو آپ دیندار خاندان سے ہے. تو وہ بیچارہ بچہ, اس کا دل نہ بھی ہو تو جاتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آ گیا اللہ کی خاطر 40 دن تک. تو پہلے وضاحت ہو گئی. تو جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز پڑھی, تو اس کے لیے 2 قسم کی برات, 2 قسم کی چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے. کون کون سی 2 چیزیں لکھ دی جاتی ہے؟ ایک آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے, جہنم سے بچ جائیں گا, اور دوسرا نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے نا. تو آگے وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے کرنے کے 2 فائدے مل جاتے ہیں, بڑے فائدے, عظیم فائدے. تو کوشش کرے کوئی انسان 40 دن تک اللہ کی خاطر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے. مطلب تکبیروں سے مطلب جب آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے, تو امام صاحب جب پہلا اللہ اکبر کہتے اس کے ساتھ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا, ان کے ساتھ ملنا. مطلب اس کے لیے کتنی تیاری اور پریپریشن ہوگا اندازہ لگا لیجیے. اٹھنا, ٹائم پر پہنچنا, مسجد کے ٹائم یاد ہونا, فنکشنز کو آگے پیچھے کرنا, بزنس کو آگے پیچھے کرنا, جابس کو آگے پیچھے, سب ہو سکتا ہے نا. کبھی ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ مسجد میں کتنے بجے, یہ مسجد میں کتنے بجے, وہ مسجد میں, تاکہ آپ کو جماعت ملے. اگر کوئی 40 دن تک مینیج کر لے نا, تو اپنی نفس سے بہت بڑی پکڑ کر لیتا ہے, بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے اس کی عادت. تو 40 دن تک کرنے کے 2 فائدے ہیں, جہنم سے برات اور دوسرا نفاق. تو اخروی فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں نماز پڑھی اور 40 دن والی یہ والا ایسا عمل کر لیا, تو نفاق سے برات دنیا میں ہوگی آپ کے لیے. چلیے آگے چلتے ہیں. تیسرا فائدہ جو آخرت میں ہوگا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. ویسے تو پچھلی حدیث میں بات چلے گی, پھر بھی اس کو الگ سے لگ رہا ہوں. جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو جاتا ہے. اور اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے, یاد رکھیے, وہ روایت جو ہے نسائی کی روایت ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے, نکلنے سے پہلے مطلب فجر, اور ڈوبنے سے پہلے مطلب عصر, نماز پڑھیں گا, وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گا. جو عصر اور فجر میں اہتمام کریں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے, باقی 3 نہیں پڑھیں گا, نہیں, ایسا نہیں. جو یہ نمازوں کا اہتمام کر لے تو باقی پڑھ ہی لیں گا. چونکہ عربوں میں کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو, عموماً دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے, ظہر کے بعد کھانا اور آرام. اور یہ ایسا سسٹم ہے ان کے پاس آج بھی کہ اگر کوئی دوپہر میں کسی عرب کے گھر پہنچ جائے تو وہ بولیں گا بیوقوف احمق ہے, کون آیا ہے, یا پھر بہت ایمرجنسی ہے. اس کے علاوہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کسی آدمی کو کہ وہ آئے اس کے گھر. تیز دھوپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں عام طور سے, دن بڑے گرم ہوتے ہیں, تو قیلولہ ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اثر چلی جاتی ہے اس میں. اثر
اور لیکن ہمارے پاس تو حال بدل گیا، ہمارے پاس ظہر چھوٹ رہی لوگوں کی، کیونکہ فجر پڑھ کے سوتے بولے اپن تو 3 بجے اٹھتے تو عصر کا ٹائم آ جاتا، پھر تو ایسی بھی حالت ہو گئی۔ تو بہرحال تو عصر تو وہ جو نمازیں چھوٹ رہی تھی، چھوڑی جا رہی تھی، زیادہ سے امکانات تھے، اور بیچ والی نماز کی تو بڑی اہمیت قرآن نے بیان کی، اور صلاۃ الوسطیٰ یہی عصر، تو عصر اور فجر کا کر لے تو آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، تو آگ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آئیے چوتھا فائدہ یاد رکھیے اخروی کیا ہوتا ہے نماز کا، وہ ہے فرشتوں کی دعا کا انسان مستحق ہوتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور جو ہے اس کے ہر قدم پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور گناہ جب دنیا میں مٹ جاتے تو آخرت میں فائدہ ہوگا نا، قدم پہ گناہ مٹتے اور فرشتوں کی جو دعا کا مستحق بنتا ہے۔ اور اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے، روایت صحیح مسلم کی ہے، روایت کے الفاظ سنی غور سے، اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زائد درجے ثواب ہے، 20 سے زائد، مور دین ملٹیپل ٹائم 20 سے زائد اس کا ثواب ہے، باعث ثواب ہے، کیونکہ جب کوئی نمازی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور صرف نماز ہی کی خاطر اٹھتا ہے، صرف نماز ہی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کا بدلہ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک گناہ اس کے سبب مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز کو روکے رکھتی ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اس کو نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے، اسی کا اجر ملتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایک جب تک اپنے نماز پڑھنے والی جگہ میں رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر نظر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک کوئی نیا کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ایک انسان نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سوائے جب تک 2 کام نہ کرے، جگہ سے اٹھ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت اور توبہ قبول کر اللہ اس کی بول کر دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فائدے، ایک تو چلنے کا فائدہ ہی پتہ چل گیا، گناہ معاف ہوتے، درجہ بلند ہوتا، اور یہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے بڑے فائدے نماز کے، یاد رکھیے بڑے فائدے، ان میں سے یہ ایک بڑا فائدہ تھا کہ فرشتوں کی دعا، اور فرشتوں کی دعا، فرشتے ہر کسی کے لیے دعا اور بد دعا نہیں کرتے، جس کے لیے کرتے وہ رحمان کے محبوب بندے ہوتے، چونکہ رحمان ان کو آرڈر دیتا ہے یہ کرنے کا تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات کو آپ یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5واں فائدہ کیا ہوتا ہے نماز کا، یاد رکھیے اخروی گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا میں کام کرنے سے ہوتا ہے، لیکن آخرت میں فائدہ تو اس کا ملے گا جو یہ گناہ دھلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے آنگن میں نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل ہوں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جس طرح پانی میل کچیل کو ختم کرتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے ایک نماز سے دوسری نماز، روایت میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، فلاں فلاں کرتا ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، فلاں فلاں فائدہ دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے صغائر ہے سب، چونکہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو بہرحال سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز سے، جس کا فائدہ آخرت میں ملے گا، گناہ معاف ہوں گے اس کے۔ 6واں فائدہ یاد رکھیے نماز کا آخرت میں کیا ہے، جنت میں اللہ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی، مطلب اللہ کے جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی کس انسان کی؟ جو نمازی تھا۔ آئیے سنیے اس کا فائدہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص مسجد میں صبح اور شام بار بار حاضری دیتا ہے، مطلب نمازوں کو آتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کریں گا۔ وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے، چاہے صبح شام جب بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے، چونکہ وہ دنیا میں مسجد کا عادی ہے، تو مسجد جاتا ہے مطلب اللہ کا مہمان ہے۔ اب چونکہ اللہ کا مہمان ہے تو میزبان پر ضروری ہے کہ سمجھ رہے اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کب کریں گا؟ جو دنیا میں اللہ کے گھر کا مہمان بنا، آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گا۔ تو بہت بڑا فائدہ یاد رکھیے، تو اللہ کی ضیافت حاصل ہوتی ہے اس انسان کو جو نماز پڑھتا ہے۔ آئیے 7واں فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے، نماز کو جلدی آنے پر پہلی صف میں شامل ہونے میں بے انتہا اجر و ثواب ہے، بے انتہا آخرت کا اجر و ثواب ہے نماز کو جلدی آ کے پہلے صف میں شامل ہونے کا۔ اب کتنا ہے سنیے غور سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں رہنے میں کیا ثواب ہے، اذان دینا خود اور پہلی صف میں رہنے کا کیا ثواب ہے، پھر قرہ اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے تو وہ اس کے لیے قرہ اندازی کریں گے۔ تو
جب اذان دیکھ کر پہلی صف میں شامل ہونے کا اگر فائدہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب لوگوں کو اس کا اجر پتہ چل جائے گا تو ان کا ایک ہی چارہ رہیں گا، وہ خرہ ڈالیں گے لوٹس، چلو کس کا نام آتا وہ دیں گے اذان اور وہ آگے کھڑے رہیں گے. خرہ اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا تو خرہ ڈالیں گے اور یہ کام کریں گے. اگر بتا دیا جائے تو کتنا ہے، مسجد میں اذان دینے جانے کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے خرہ ڈالیں گے، کس کا نام نکلیں گے وہ جائیں گے اندر. لڑیں گے اس کے لیے جس کے لیے آپ کو لڑائی ہوتی، کیا بولتے چلو چلو ٹھیک ہے نام ڈالیں گے، جس کا پہلے آیا وہ پہلے. ہوتا ہے نا میچ کھیلنے جا رہے آپ، پہلے میں بیٹنگ کروں گا تو نہیں، چلو ایسا مت کرو، وہ اپنا نمبر ڈالیں گے جس کا پہلے آیا ہے نا، چھپا کے نمبر بیٹ کے نیچے ڈالتے اور آگے لکیریں بناتے، جس کی انگلی جس پہ رہی وہ نمبر آتا، وہ بھی کریں گے، پھر لوگ ثواب معلوم ہو جاتا. آگے فرما رہے آپ نیز اگر جان لے کہ ظہر اول وقت پر پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. اگر ظہر میں اول وقت میں پڑھنے کا اگر اجر معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے سے سبقت بھاگیں گے، آگے وہ یہ کام کرنے کے لیے جائیں گے. اور اگر وہ اس ثواب کو جان لے جو عشاء اور فجر میں ہے، عشاء اور فجر کی نماز میں جو اللہ نے اجر رکھا جان لے، تو وہ دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے ان کو اپنے نچلے حصے کو رگڑتے ہوئے آنا پڑے. مطلب چلنے کی طاقت نہیں ہے تو آدمی کیا کرتا، بیٹھ کے کھسکتا نا. ایک آدمی کو چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پر طاقت ساتھ نہیں دیتے تو کیسے چلتا ہو؟ کمر اس کی نیچے رہتی زمین پر اور کمر کو کھینچتا، اس کو بولتے گھسیٹتے ہوئے چل رہا بیچارہ. چلنے کی چال کیسی ہوتی ہے انسان کی؟ یا تو پیروں سے چلیں گا جو نارمل چال ہے، پیر خراب ہو تو ہاتھ سے بھی لوگ چلنے کی کوشش کرتا ہے ایسے کرال کر کے، لیکن یہ آدمی وہ بھی طاقت نہیں ہے، مطلب اتنا لاغیر ہے تو وہ کمر سے چلتے ہیں نا، جس میں شرمگاہ زمین پر گھستی ہے، تو وہ الفاظ ادا کیے اللہ کے رسول نے، وہ گھستے ہوئے چلو گے، تم رگڑتے ہوئے چلو گے اپنے نچلے حصوں آ جاؤں گے، لیکن مطلب اتنی تکلیف برداشت کرو گے لیکن نماز نہیں چھوڑو گے. کتنے فائدے بتا، بے حساب بے حساب. اور ہم جانتے ہیں آخرت میں جو کرنسی کوائن چلتا ہے وہ اجر کا ہے، ثواب کا ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ ثواب ہے. آئیے 8واں فائدہ آخرت کا کیا ہے. دنیا کے اندر اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے آمین کہتا ہے، اور اگر دنیا میں نماز میں جو انسان آمین کہتا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہوتا ہے، وہ آمین اگر فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا سا، تو وہ ظاہر سے نماز یہاں پڑھیں گا، یہاں وہ کام کریں گا تو وہاں اجر ملیں گے. آئیے حدیث کس طرح سے، حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہے تو تم آمین کہو. جب امام کیا کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہے، تو امام کہیں گا تو ہم کو سنائیں گے تو معلوم ہوگا کہا، تو تم بھی آمین کہو. ایک دم حدیث واضح ہے نا، تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، موافقت مطلب مل جائے، موافقت کر گئی، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، پاسٹ کے سنس معاف کر دیے جائیں گے. سمجھ رہے بات، سمجھ رہے بات. اب یہ ہماری کتنی بڑی جس کو بولیں گے کوتاہی ہوں گی یا غلطی ہوں گی کہ ہم لوگ آمین ہی نہیں کہتے امام کے ساتھ. حدیث میں امام کہے تم کہو، آپ سے فرما رہے نہیں، میری اپنی کوئی تشریح نہیں، لیکن ہاں بھائی ایسا تو نہیں. اچھا آمین کہنا نہیں کہنا اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، سنت میں نہیں ہے اختلاف، لیکن وہ یہ ہے کہ تیز کہنا یا ہلو کہنا، کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں، کہنا ہے ہی، صرف اتنا ہے کہ زور سے یا ہلو. لیکن ہمارے پاس نہ امام صاحب بولتے نہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ آتے ہی نہ کل کا، تو کہاں گیا آمین؟ آپ کا خود کا آمین. چلو آمین بولنے میں کسی کا اختلاف نہیں، میری بات تو غور سے سنیے، زور سے بولا جائے یا ہلو بولا جائے اس میں ہی ہے نا. تو آپ کی دشمنی اتنی ہوگی زور سے بولنے والے کے چکر میں کہ ہلو بھی خود نہیں بول رہے، دوسروں کو موقع بھی نہیں دے، مطلب وہ بیچ میں بریک ہی نہیں ہے دونوں سوروں کے بیچ میں، تاکہ کوئی بولے ہی نہ آمین. کیسی عجیب بات ہے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو سنت کے خلاف لے کر کھڑے ہو جائے اس طرح سے. تو یہ حدیث میں الفاظ ہے آمین کہے تم آمین کہو. ٹھیک ہے، تو امام آمین کب کہیں گا؟ جب جہر میں پڑھیں گا. تو تم بھی آمین کہو، تو جہر کی بات ہو رہی نا. تو خاموشی میں تو دونوں کہو، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کون آمین کہہ رہا. جب ظہر پڑھ رہے تو کون بولتا ہے، یا پھر عشاء کی 2 رکعت پڑھ رہے بات کی، اس میں کہاں پتہ چلتا ہے آپ کو، تو آپ اپنی اپنی کریں گے. تو یہاں کہنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ اجر و ثواب اس کے عمل کے لیے بھی. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، اگر یہ مل جائے فرشتوں سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ربنا لک الحمد کو بھی پڑھنا چاہیے، اسی لیے بہت سارے مساجد میں آپ دیں گے ربنا لک الحمد کو بھی تیز پڑھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو بہرحال
تو بڑا فائدہ یاد رکھیے. نوواں فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے؟ پل صراط پہ گزرنے میں آسانی ہوتی ہے نماز کی وجہ سے. پل صراط جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں بہت ڈینجر چیز ہے، یاد رکھیے ڈینجرس چیز ہے، مبالغہ کا صیغہ، خطرناک جگہ ہے. اتنی خطرناک ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر اندھیرا ہے، مطلب یہ روشنی ہوں گی تو ہی جا سکتا آدمی. اس کے اندر ہکس ہے، ہکس ایسے ہکس ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب انسان چلتا ہے اس کے گناہ کے حساب سے اس کے ہکس میں آدھا ٹک کے ٹکڑوں کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیسے ہو نہیں پتا. تو کچھ انسان تھوڑی دور جائیں گے ٹکڑے ہو کے اندر گر جائیں گے، کچھ انسان آدھے تک جائیں گے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے، کچھ انسان اور اس کے آگے جائیں گے، آگے جانے پہنچنے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے، کچھ انسان جو ہے ایک جانور کی رفتار سے نکل جائیں گے، مطلب بچ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے ہوا کی رفتار سے نکلیں گے، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پہنچ جائیں گے ادھر، مطلب گناہ گار ہوں گا تو الو بھی چلیں گا اور ٹکڑے ہو کے جلدی گریں گا، گناہ کم ہوں گے تو آگے جا کے گریں گا، گناہ نہیں ہوں گے اس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اتنے رفتار سے اس میں سے پار ہوں گا. تو وہ جگہ میں فائدہ ہونے والا ہے ہم کو، جو کہ خطرناک ٹیسٹ ہے. اور ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب تم جہنم پر پیش کیے جاؤں گے تو جہنم کے اوپر ہے پل صراط، سب پیش ہوں گے جہنم پر، نیک اور بد سب، اس پہ سے گزرنا سب کو ہے. نیچے جہنم میں، اوپر پل رکھا ہو. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت اور رحمت اور پل صراط پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی جنت میں پہنچنے کی ضمانت لے لی ہے. اللہ نے ضمانت لے لی کہ اس کو پل صراط سے گزار دیں گا، اور پل صراط پہ گزرنے کے لیے روشنی لگتی تو وہ بھی مل جائیں گی، پل صراط پہ گزرنے کے لیے رفتار لگتی وہ بھی مل جائیں گی، اور وہ گزر جائیں گا. اللہ ضمانت لیں گا کہ اس کو جنت میں پہنچا دے. نمازی کے لیے بشارت ہے. ویسے نمازوں میں تو نفل نمازیوں کے لیے نفل کی بشارت اتنی زیادہ ہے، یہ تو مطلب لمٹ لیس بشارتیں ہیں. پھر اس کے بعد سنت ہے، موقعہ ہے، فرض ہے، وہ بڑی نماز یاد ہے. نوافل والوں کے لیے بشارتوں کی جس کو ہم کہیں گے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے روایتیں جمع کی جائے تو اتنی زیادہ ہے. بہرحال تو نمازوں کا ہم کرے پل صراط پہ آسانی ہوں گی. 10 اور آخری پوائنٹ جو آخرت کا فائدہ ہوگا نمازی کے لیے وہ کیا ہے؟ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، رفاقت میں ہوں گا نمازی انسان، ہے نا. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، لیکن زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے. کیسی عجیب محبت ہے اپنے نبی سے کہ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ نبی نے جو بتایا میری رفاقت، میری صحبت، میرے ساتھ رہنے کا کیا سلوشن ہے، کیا حال ہے. سنیے اب حدیث کے الفاظ کیسے ہیں. حدیث صحیح مسلم کی ہیں، اور روایت کرنے والے جو ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، تو ایک رات میں آپ کے پاس تھا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا، رات میں ساتھ رہ کر یہ کام کرتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مطلب مجھ سے اب کوئی چیز مانگ لے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں گا، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت مانگتا ہوں. آپ نے کہا نا مانگ کیا مانگتا، تو مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیے. آپ نے فرمایا کچھ اور؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی مل جائے تو بہت ہے. تو آپ نے فرمایا کہا کہ اچھا کثرت سجود سے تو میری مدد کر، پھر کثرت سجود سے تو میری مدد کر، مطلب تو چاہتا ہے کہ میں جنت کے لیے تیرا وسیلہ بنوں اور تو میرے ساتھ رہے، تو پھر کثرت سجود مطلب نمازیں زیادہ پڑھ تاکہ پھر میں تیرا وسیلہ بن کے تجھے وہ دلاؤں گا جو تو نے مجھ سے مانگا ہے. ابھی ہمارے پاس کیا ہے، وہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ان کی رفاقت چاہیے، اور نمازوں سے ہی غائب ہے، نمازوں سے ہی غائب ہے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے، نام نہاد ہے، دامن نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، لیکن نماز ہی غائب ہے. سمجھ سنتیں تو زندگیوں سے پوری سمجھے. اس کو بولیں گے کوئی لوٹ کر لے گیا، ڈاکوا لوٹ کے لے گیا نا، پیسہ کچھ نہیں چھوڑتے، ویسا لوٹ کے لے گئے سنتیں کسی نے، ایسا لگتا ہے. پھر لیکن محبت ہے، پھر ساتھ ہے، پھر ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی ہے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آپ نے فرمایا اگر تو ربیعہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو کثرت سے سجود سے میری مدد کر، مطلب یہ تیرے لیے طریقہ ہے جانے کا، پھر بولوں گا میں وسیلہ تیرا جنت میں لے جانے کے لیے. یہ نہیں کہ نبی سے محبت ہے تو تم کچھ بھی مت کرو، بیٹھے رہو خالی محبت کے نام اور دعوے بھرتے رہو، تم جنت چل جاؤ گے. نہیں، عمل کر، خوب نمازیں پڑھ تاکہ میری مدد ہو، پھر میں تیرا وسیلہ بنوں گا. تو بہرحال یہ 10 فائدے تھے جو نماز کے. ویسے نماز کے ان گنت فائدے، میرا ایک لیکچر ہے نماز کی اہمیت، میں نے اس کے اندر 30 نماز نہ پڑھنے کے نقصان اور 30 فائدے گنوائے. کبھی دیکھ لیجیے، وہ بہت سرسری 1 2 3 مطلب ہر آدھے منٹ میں ایک ایسا میں نے رفلی کیا ہو، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے 30 بینیفٹس نماز کے اور 30 نقصان جو ہوتے ہیں اس کے، دنیا آخرت کے ایک ساتھ بینیفٹس اور دنیا اور آخرت کے ایک ساتھ لاسز. میں نے ایسا کاؤنٹ کر کے 30 گنوائے.
لیکن اگر وہ 30 دن یہاں رکھتا تو بہت لمبا بھی ہو جاتا اور وہ بہت کامن ہے، آپ نے سنے بھی ہوں گے. اس لیے میں نے کوشش کی دنیا میں فائدے سارے فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور سوشل بینیفٹس کے رکھوں، اور اخروی فائدہ ظاہر سی بات ہے یہ تو سب جنت کے اعتبار سے، اس لیے وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ ویسے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ فائدے تھے اور کچھ نقصانات تھے. بہرحال ہم نے دیکھے، مطلب نماز نہ پڑھنے کے تو کتنے نقصان ہو سکتے ہیں، یہ فائدوں کے الٹ لے لے ساری چیزیں. نہ پڑھنے والا جہنم میں جائیں گا، نہ پڑھنے والا منافق ہو جائے گا، سب الٹ لے لے. بہرحال میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک روایت بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوں گا اس کا حساب قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہونے والا ہے، بے نمازی کا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کافر نہ سمجھتے، مطلب صحابہ کی جو سوچ تھی، فکر تھی، منہج تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو بھی کافر نہ سمجھتے سوائے نماز چھوڑنے والے کو. شرک، کفر اور ایمان کے بیچ کا فرق نماز ہے. کئی روایتیں بہرحال میں اب رکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو نمازی بن جائیں ہم لوگ، نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، 5 نمازیں جو ہم پہ فرض پابندی سے پڑھیں، 5 نمازوں کے علاوہ بھی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو پابندی سے پڑھیں، یاد رکھیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے نمازی ہو جائے، دنیا میں ہم نماز پڑھتے رہے، دنیا بھی ہم کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی نماز کا انشاءاللہ فائدہ ہو. تو اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے نمازی بنائے، ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کے معاملے ہماری توبہ کو قبول کرے، آنے والی زندگی میں ہم کو نماز پر قائم رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گنۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اگر وہ انتقال ہو جائے تو اس کا جنازہ نماز نہ پڑھا جائے اور اس کو مسلم کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ دار میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو ایک دم قریبی ہے، خون کے رشتے ہے، تو کیا اس کی جنازہ نماز پڑھی جائیں گی اور اس کے جنازے میں شامل ہوا جائیں گا یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہوں گا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی اور اس کو مسلمانوں قبرستانوں میں دفنایا نہیں جائیں گا، اور اس کو چیل، کوے اور کتوں کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش کو دفنایا بھی نہیں جائے گا، پھینک دیا جائے گا. تو بہرحال ایسے شخص کا اگر کوئی رشتہ دار ہمارا ہی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اب ہم کیا کریں ایسے معاملے کے اندر، نماز پڑھے یا نہ پڑھے. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو یہ فتاوے ہوتے ہیں یا کبھی اقوال ہوتے ہیں یا مقررین کبھی واعظ اپنے خطبات کے اندر کچھ چیزوں کو مبالغہ کر کے بتاتے ہیں یا کچھ چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں سے لٹرلی نہیں لی جائیں گی. تو جس میں یہ کہوں گا آج کے دور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ ایمان پر رہ جائے، ایمان والے ہیں یہ کہتے رہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، یہ بڑی بات ہے. پھر چاہے جتنی نمازیں پڑھ پائے، جتنی نمازیں نہ پڑھ پائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. تو ایسے ماحول کے اندر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے اور مسلمانوں قبرستان میں اس کی تدفین ہوں گی. یاد رکھیے، ہاں اس کی قباحت، اس کی برائی بتانے کے لیے کچھ لوگ جو اہل علم ہو، ذمہ دار ہو، اگر وہ اس کی قباحت بتانے کے لیے کہے کہ ایسا تھا بول کے ہم اس میں نہیں جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز اس کی پڑھی جائیں گی. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے خودکشی کی، آپ نے جنازے کی نماز اس شخص کی نہیں پڑھی لیکن لوگوں کو نہیں روکا. اسی طرح آپ کو بتایا گیا فلاں انسان مقروض ہے تو آپ نے قرض دار کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی لیکن دوسروں کو پڑھنے دیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہ کہیں گے آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ مساجد جلدی ملتی نہیں لوگوں کو، ہاں دیگر شر اور فتنے فساد کتنے پھیل چکے ہیں، اس میں انسان سے ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کریں، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھے اور اس انسان کو جب زندہ تھا تو ہمیشہ توبہ اور استغفار اور نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں. بہرحال پھر بھی اگر اس نے نہ پڑھا ہو تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم لوگ اس کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر. تو ہمارے دعا کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بہت اچھے تھے، مسلمان حکومتیں ہوا کرتی تھی، مساجد ہر طرف موجود تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی انسان نماز نہ پڑھے ایسا رہے تو ظاہر سی بات ہے. لیکن آج ویسا نہیں ہے، فتنے فساد کا دور ہے، تو لہٰذا آپ جنازے کی نماز پڑھیں
کچھ ذمہ داری بتانے کے لیے کہ آدمی کی قباحت یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر نہ پڑھے ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اس کی نماز جنازہ ہوں گی، یاد رکھیے اس آدمی۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر موقعہ چھوٹی ہے تو کیا فجر کی نماز کے بعد فجر کی سنت موقعہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر موقعہ نماز کسی کی فجر کی چھوٹ جائے اور اگر فجر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہو تو وہ موقعہ نماز کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر وقت باقی نہ بھی ہو اور جیسا سورج نکل جائے تو سورج نکلنے تک رکے، اس کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ موقعہ نماز کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو یہ معمول نہ تھا کہ آپ جو ہے عصر کی بعد کوئی نماز پڑھے؟ تو کہا، مجھے یاد آیا ظہر کی میری موقعہ چھوٹی ہوئی تھی تو میں نے اب پڑھ لی، تو پتہ چلا موقعہ نماز جو ہے پڑھی جا سکتی بعد میں۔ وہ فرض نماز کے جیسا مثال کے طور پر ظہر کی پہلے کی 4 تھی، آپ کی نہیں ہوئی، یا فجر کی پہلے کی 2 تھی، نہیں ہوئی، تو آپ فجر کی فرض کے بعد بھی پڑھ سکتی وہ 2، کیونکہ فجر کا ٹائم رہنا ضروری ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو سورج نکلنے کا انتظار کریں، سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ظہر کی عصر کی نماز کی بعد پڑھی تو پتہ چلا موقعہ نمازوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی بیسس پہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی وطر پڑھتا تھا اور روز وطر پڑھنے کا عادی تھا، اور اس کی اگر وطر چھوٹ جائے رات میں، یہ سب نیت سے سویا کہ تہجد میں اٹھوں گا پڑھوں گا، تو فجر کی نماز سے پہلے وطر پڑھ سکتا ہے۔ فجر میں اٹھا لیکن لیٹ اٹھا، سیدھا فجر ہو گیا تو فجر کی نماز کے بعد بھی وطر پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، چونکہ وہ روز پڑھنے کا عادی ہے۔ تو لہٰذا موقعہ نماز آپ کی اگر فجر کی چھوٹ جاتی ہے تو فجر کا وقت ہے تو آپ پڑھ لیں، نہ وقت ہے تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں، اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات میں یہ چیز کی میں احتیاط جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ روز کا اس کو معمول نہ بنانے کہ ہر موقعہ جو پہلے کی اس کا بعد میں لکھ جا رہے ہیں، پھر معمول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معمول تو یہ ہے کہ 2 موقعہ اور 2 فرض، 4 موقعہ، 4 فرض اور 2 موقعہ ظہر کے معاملے میں، تو لہٰذا اس کو اسی سیکوینس میں رکھا جائے۔ بٹ آگے پیچھے کبھی کبھار زمین زمانہ حالات ماحول تکلیف مصیبت پریشانی مصروفیت میں ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھار مراد ہو سکتا ہی ہو جائے، لیکن روٹین ہی بنا لے آپ۔ روٹین مطلب یہ کہ روز میں موقعہ کو فجر لیٹ جا کے پڑھوں گا، روٹین نہ بنائے، لیکن بہرحال ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی کو دیکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھائی، اس کے بعد آپ حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو نماز کے بعد بلایا اور کہا، کیا تو نے ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ تو کہا، میں نے پڑھی تھی لیکن موقعہ باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی رکھی، اس سے پتہ چلا کہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ شیخ، تکبیر اولیٰ 40 دن نماز پڑھنے کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے فجر اور عصر کی نماز؟ اور کیا کوئی شخص سپوز سفر میں ہے، وہ 10 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے، 11ویں دن سفر میں ہے تو ظہر عصر ساتھ میں ملا لیتا ہے، یا عصر ظہر جماعت ملنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ تکبیر اولیٰ کی کیٹیگری میں رہیں گا نہیں رہیں گا؟ میں نے سوال کیا کہ 40 دن کی جو نماز ہے تو وہ کیا اول وقت میں پڑھے تو ہی ہوں گا تکبیر اولیٰ، چونکہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیا یہ ایسا ہوں گا؟ تو یاد رکھیے، یہاں جو مسئلہ ہوں گا وہ 40 دن کا جو ہے اس میں نماز کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، مطلب اول وقت ہو یا 20 کے وقت ہو یا آخر ہو، اس کی قید نہیں ہے، لیکن با جماعت ہو۔ تکبیر اولیٰ جب آ گیا تو با جماعت کی بات ہو رہی ہے، تو با جماعت ہو اور امام کے تکبیر کے ساتھ وہ تکبیر دے اور پھر اس کے ساتھ کھڑے رہے، تو تب اس کو ثواب ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی علاقے میں آپ گئے، آپ نے ظہر پڑھی تو ظہر اول وقت میں تھی، سمجھو وہاں ٹائم 12:30 بجے ہو رہا تو آپ نے پڑھ لی 12:30 بجے جماعت امام کے ساتھ، مطلب 12:30 وقت ہوا، پھر اذان ہوئی، پھر نماز ہو گئی۔ لیکن عصر کا ایسا ہوگا کہ آپ لیٹ ہو گئے کہ وقت تو چالو ہو رہا 4 بجے، لیکن آپ نے 5 بجے والی پڑھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے امام کے ساتھ باجماعت تکبیر اولیٰ پائی، سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا یہ کاؤنٹڈ ہے اس کے اندر۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو جائے کہ ہم سفر میں ہوں، 10 دن شہر میں تھے، پھر سفر میں چلے جائے تو سفر میں کر رہے تو وہاں جمع کرے؟ نہیں، سفر میں بھی ہوں گے تو آپ امام کے ساتھ ہی کریں گے، چونکہ 40 دن تک ہر نماز کو تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ کرنا ہے، جبکہ آپ اگر ظہر عصر ملا لیں گے تو ظہر میں تو ہو سکتا ہے تکبیر مل جائے، عصر نہیں ملیں گی۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ آپ سفر میں اور سفر میں بھی جماعت ہو رہی ہو اور اس جماعت میں سب مسافر ہو تو ظہر بھی جماعت کے ساتھ ہوں گی اور عصر بھی جماعت کے ساتھ ہوں گی، تب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ثواب۔ لیکن اگر آپ ایسا پوچھ رہے کہ میں ظہر تو پڑھ لوں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ اور عصر اپنی پڑھ لوں چونکہ میں سفر میں ہوں، تو پھر نہیں ہوں گے، چونکہ 40 دن تک امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے آپ کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مسافروں کی جماعت بنانا چاہیے، اس جماعت کے اندر پھر اقامت ہوں گی اور پھر آپ پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ عزیز یہ کاؤنٹ ہو جائیں گا۔ تو 40 دن تک کی نماز آپ پڑھے تکبیر و امام کے ساتھ، نمازوں کے وقت آگے پیچھے ان دا سینس اول اور بیچ والے اور آخر ہو سکتے، اس سے انشاءاللہ مسئلہ نہیں۔ سفر میں بھی ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ ظہر عصر ملا رہے تو پھر ظہر کو بھی اپنے وقت پہ پڑھا جائے، مطلب پڑھنے کے بعد عصر کو بھی جماعت سے پڑھا جائے تاکہ وہ بھی تکبیر ہو، اور اگر مغرب کے عشاء پڑھنا چاہ رہے تو مغرب بھی تکبیر اولیٰ مطلب امام کے ساتھ ہو اور عشاء بھی امام کے ساتھ ہو تو بہتر یہ ہے۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ انتظار کریں اور پھر کیا کریں، امام کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ عورتیں ہر نماز کے لیے اذان کا انتظار کرتی ہیں، تو اگر نماز کا وقت ہو بھی جائے تو کیا وہ مطلب وہ انتظار کرتی ہے تو کیا درست ہے؟ دیکھیے،
عورتوں کے لیے چونکہ اذان تو مردوں کے لیے کہ مسجد جا کے نماز پڑھنا ہے، تو عورتوں کے لیے اذان شرط نہیں ہے، نماز کا وقت شرط ہے. تو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لے سکتے، چونکہ آپ گھر میں پڑھ رہے بغیر جماعت کے. تو لہٰذا ہمارے پاس آج کے دور میں اگر یہ سردی کے موسم کو لے لے تو میں سمجھتا ہوں ظہر کا وقت 12 سوا 12 کے بیچ میں ہو جاتا ہے. تو ہماری عورتیں بیچاری انتظار کرتی 1:15 بجے اذان ہوتی پہلی مسجد، چونکہ ہمارے پاس ظہر تقریباً انڈیا میں 1:30 بجے پورا سال رہتی ہے. تو بیچاری عورتیں 1:15 تک رکی، جبکہ ان کے پاس تو وقت 12 سوا 12 بجے ہی ہو جا رہا ہے. آرام سے پڑھ لو، کیوں انتظار کر رہے اتنی دیر کا. اسی طرح عصر کا وقت آج ہم دیکھیں گے سردیوں کے دنوں میں تقریباً ہمارے اس علاقے کے اندر سب سے جس کو کہیں گے آخر وقت جو گرمی میں ہوتا ہے وہ تقریباً 4:03 ہے، اور جو سردیوں میں ہوتا ہے وہ 3:15 ہے. لیکن ہماری عورتیں 5 بجے کی جماعت کی جو اذان 4:45 بجے ہوتی تب تک رکی رہتی عصر کی نماز کے لیے. تو کیا ہی بہتر ہوں گا، آپ نے ظہر کھانا کھایا، کھانا وغیرہ کھانے تک آپ کو 3 سوا 3 بج جاتے، اور 3:15 بجے یہ دنوں میں ٹائم ہو جاتا ہے. آپ نے نماز پڑھ لی عصر کی، اس کے بعد آپ مغرب کا انتظار کریں، آرام سے سوئے، بچوں کے ساتھ رہے، ورنہ وہ بیچ میں آ جاتی ایک دم، نہ آرام کر سکتے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ بازار جا سکتے ہیں، مطلب بیچ آرام سے. تو آپ کے لیے ٹائم شروع ہونا اصل ہے، اذان نہیں. اذان تو مردوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، وہ مرد جو بیمار ہو گھر میں ہی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے، اس کے لیے بھی وقت کا ہونا کنڈیشن ہے. تو جو نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اذان کا انتظار نہ کریں. آپ جب وقت ہو جائے اول وقت میں، عورتوں کو تو اچھی سہولت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی، بیماروں کو اچھی سہولت ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو، اور سارے وہ لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ رہے کسی وجہ سے بیماری سفر وغیرہ، اول وقت میں مطلب ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھ لے، یہ بہتر ہے. اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ نماز کے اقسام بتائیے، نماز کتنی قسم کی ہوتی. تو دیکھیے نماز کے بالعموم 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، 2 ہی قسمیں، پہلا فرض نماز اور دوسری نفل نماز. اور ہر عبادت کی بالعموم صرف 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی قسم ہی نہیں. فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ. مطلب فرض زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ، نفل زکوٰۃ مطلب صدقہ. فرض حج اور نفل حج. فرض مطلب وہ جو حج پہلی بار کرتے اور بعد میں جو نفل حج مطلب سیکنڈ تھرڈ ٹائم جو آپ کرتے، سمجھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے روزے میں بھی 2 ہی تقسیم ہے، فرض روزہ اور نفل روزہ. تو نماز کی بھی صرف مین بالعموم 2 ہی کیٹیگریز ہے، فرض نماز اور نفل نماز. نفل نماز میں 3 کیٹیگریز ہیں. نفل نماز کا وہ حصہ جو اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے وہ ہو جاتی موقدہ، ظہر کی 4 موقدہ، لیکن نفل کی ٹائپ ہے وہ، چونکہ نمازوں کی کیٹیگری صرف 2 ہی ہے، فرض نماز اور نفل نماز. تو موقدہ بھی نفل کی قسم ہے، وہ نفل جو اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے ظہر سے پہلے تو ہوگی موقدہ. وہ نفل جو نماز جو نبی کبھی کبھار پڑھتے جیسے عصر سے پہلے کی 4 آپ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، تو یہ ہوگی سنت. اور پھر نفل کی کیٹیگری خود نفل بھی ہے، سمجھے آپ. تو نماز کی 2 ہی اقسام ہیں، فرض اور نفل. نفل کی بھی 3 اقسام ہیں، موقدہ، سنت اور نفل، خود نفل ایک، سمجھے آپ. وہ نفل جو آپ سے ہمیشہ پڑھے وہ موقدہ کہلاتی، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے جیسے عصر سے پہلے کی 4 ہے وہ سنت کہلاتی، اور نفل تو پھر نفل رہی، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو لگے پڑھنا چاہیے تو آپ پڑھ لے. تو نماز کی صرف 2 ہی قسم ہے، فرض نماز اور نفل. اب جیسا چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، یہ چونکہ نفل نماز ہے لیکن اللہ کے رسول نے پڑھی تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ سنت یا سنت موقدہ. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نماز ہے سنت موقدہ، تو یہ ہے. لیکن سنت موقدہ بھی نفل کی قسم ہے، سنت بھی نفل کی قسم ہے، اور نفل خود ایک نفل ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نماز کی صرف میجر 2 ہی کیٹیگری ہوتی ہے، فرض. ہر عبادت میں آپ کیٹیگری 2 ہی ہوتی ہے، فرض عبادت اور نفل عبادت، یاد رکھیے. اور نفل کے اندر سب کیٹیگری، جیسا روزہ فرض روزہ اور نفل روزہ. فرض روزہ مطلب رمضان کا روزہ، نفل روزہ مطلب عام روزہ. نفل روزوں میں یا عام روزوں میں فرض کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے ہمیشہ رکھا وہ سنت موقدہ روزہ ہو گیا، جو کبھی رکھا کبھی چھوڑا وہ سنت ہو گیا، سمجھے. اور اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی دل بڑا روزہ رکھنا، آج میرا دل بڑا روزہ رکھنے کا اتوار کے دن، تو سنت نہیں ہے، موقدہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہو گیا نفل، پھر تو خود نفل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے روزوں میں بھی ہوں گا، زکوٰۃ میں بھی ہوں گا، فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ. فرض زکوٰۃ بولے تو جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، مال اتنا بچ جاتا ہے جو نصاب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس پہ ایک قمری، ایک لونار کیلنڈر کے بعد آپ کو دینا ہے 2.5% یا 5% یا 10 فصلوں کے حساب سے وہ الگ الگ ہوتا ہے، یا خزانہ وغیرہ میں تو 20% ہے، وہ ہو گیا. اس کے علاوہ جتنے آپ دیتے صدقات، خیرات، اور جو آپ بولیے اس کو اردو وغیرہ زمانے میں جو خیر کو لاتا ہے، وہ تمام چیزیں ہوگی نفل زکوٰۃ. اسی طرح فرض صدقہ اور نفل صدقے کے طور پہ بھی کیٹیگرائز کرتے کبھی کبھار. فرض صدقہ مطلب زکوٰۃ اور نفل صدقہ مطلب صدقہ، لیکن عام طور سے فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ کا آپ کو فرق ملے گا. فرض زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ، نفل زکوٰۃ مطلب صدقہ. تو بہرحال ہر عبادت کی 2 ہی کیٹیگری، فرض اور نفل، یاد رکھیے. شیخ جیسے کہ یہ ظہر کی نماز رہتی ہے، 3 رکعت ہو گئی، اپنی چوتھی رکعت ہمارے بھی چوتھی رکعت ملی، تو کیا وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوں گی، صرف 1 رکعت ملی امام کے ساتھ اور باقی 3 خود سے پڑھنا پڑا؟ نے سوال کیا کہ اگر وہ ظہر کی نماز میں پہنچ رہے ہو، تیسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں، چوتھی رکعت میں پہنچ رہے تو کیا جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو ہاں، جماعت کا ثواب ملے گا، تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہاں تک کہ آپ اگر آخری قاعدے میں ملتے ہیں، چوتھی رکعت کا جو قاعدہ ہوتا ہے، قاعدے میں بالکل جب آپ پہنچے، آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھنے
تک امام پھر سلام شروع کرے تو بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ آپ جماعت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن جب آپ گھر پہنچے تو امام نے سلام پھیر دیا تھا تو بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان جماعت کی نیت سے مسجد پہنچتا ہے اور اگر نماز ہو بھی جائے تو نماز وہیں پڑھے وہ آپ کو جماعت کا ثواب ملتا ہے. چونکہ جیسا مثال کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 5:15 کی جماعت تھی، بدل کے ہوگی 5 بجے، اب آپ نکلے برابر 5:15 بجے نماز کی نیت سے، جب پہنچے تو پتہ 15 منٹ پہلے نماز ہو چکی تھی، تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں پڑھیں گے اور آپ کو ثواب ملیں گا. ہمارے پاس انڈیا میں کیا کرتے ہیں آپ کو وہاں جائیں گے، ارے نماز ہوگی تو چلو گھر پہ، پھر گھر آ کے پڑھیں گے. ارے بھائی وہیں پڑھنا تھا، فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے، افضل ہے وہ. یہاں تک کہ اگر فرض نماز آپ کی کچھ چھوٹ بھی جائے اور آپ پڑھنا چاہ رہے تو مسجد کی سہولت ہو تو مسجد میں ہی پڑھے، اس کو زیادہ بیٹر ہے، اور نفل نماز گھر میں پڑھنا چاہیے. تو بہرحال آپ کو اگر سمجھ آئے جماعت کا ثواب مل گیا، یہاں تک کہ نہ ملی بھی تو جماعت کا ثواب ملے گا آپ کو چونکہ آپ کی نیت تھی، لیکن تکبیر اولیٰ والا جو ثواب ہے وہ یاد رکھیے اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے. کسی نے سوال کیا کہ بھائی سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں مگر طریقہ اور نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے، تو کیا ایسی نماز قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، اگر اس کا دھیان اس پر نہیں ہے تو اس کی نماز کا اجر گھٹتا چلا جاتا ہے. روایت میں الفاظ ہے 1/9، 1/8، 1/7، 1/6، 1/5، 1/4، 1/3 اور ایک مطلب 10واں حصہ، مطلب 9واں حصہ ایک روایت میں، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تیسرا حصہ اور ایک حصہ، مطلب 10% سے ثواب ملتا ہے، وہ 2 کا نہیں ہے اس میں ڈبل کا. تو بہرحال اس کی نماز کی خشوع کے اعتبار سے اس کو اجر ملتا ہے نماز، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا ایسا کوئی آدمی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا خشوع نہیں رہتا ہے اس میں، اس کا جتنا خشوع ہوگا اس کے حساب سے اتنے پرسنٹیج آف ثواب اس کو ملیں گا، پورا اجر نہیں ملے گا. لیکن ہاں نماز تو ہو جائیں گی. کوئی بولے اب میرا خشوع نہیں ہے تو میں نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں، وہ تو بہت بڑا گناہ گار ہو گیا. یہ تو کم از کم آ رہا، شیطان بہکا رہا، آزمائشوں سے گزر رہا کر رہا، تو نماز کا اجر مل جائے گا لیکن کم ملے گا. اور حدیث میں الفاظ الگ الگ ہے، 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 5واں حصہ، 6ٹھا حصہ، 4تھا حصہ اور تیسرا حصہ اور ایک حصہ ملیں گا صرف بول کر. ٹھیک ہے، تو ایسا اس طرح سے حصے ملیں گے، یاد رکھیے. تو جیسا اس کا خشوع زیادہ ویسے حصے اس کی زیادہ بڑھیں گے، خشوع کم، نماز کا اجر اس کا کم ملیں گا، لیکن نماز ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن اجر کم ملیں گا. کسی نے سوال کیا ہمارے معاشرے میں عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیا جاتا اور کوئی انتظام نہیں ہے، تو کیا اس میں عورتوں کا حق نہیں مارا جا رہا ہے؟ پلیز وضاحت کیجیے. دیکھیے میں نے اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، میں بار بار ایسی وضاحتیں کر کے لوگوں کے گالیاں سننے کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن بہرحال لوگ چونکہ اس کو بہت عجیب انداز سے لیتے جب بھی ایسے مسائل آتے ہیں، اور اس کو اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے فرقے، اپنے طبقے، اپنے ملک، اپنے علاقے کے خلاف سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا، میں دلائل نہیں دوں گا، میں دلائل میرے کئی لیکچرز میں دے چکا ہوں. کیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. میں صرف کوشچن یہ کروں گا آپ کو کہ عورت کو مسجد میں کیوں نہیں جانے دیا جاتا ہے نماز کے لیے؟ کیوں نہیں جانے دیا جاتا ہے؟ فتنے کے ڈر سے. اس کے علاوہ میں نے کوئی ریزن آج تک نہیں سنا. فتنے کے ڈر سے. تو اگر عورت مسجد میں جانے کا فتنے کا ڈر ہو تو بدرجہ اولا دیگر جگہ جانے کا فتنہ تو اور بڑھ گیا ہوں گا نا. سمجھو آج یہ ماحول میں مسجد جاری تو فتنہ ہے، تو اس کا مطلب مسجد میں جب فتنہ ہو رہا تو بازار میں تو فتنہ بدرجہ اولا بڑھ گیا، کالج میں تو فتنہ بدرجہ اولا بڑھ گیا، مالس میں تو فتنہ بدرجہ اولا بڑھ گیا نا. تو ہم نے کیا کیا، مسجد کے دروازے چھوڑ کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے. وہ مال میں جا سکتی، ایون تھیٹرز میں ملیں گے آپ کو، پی وی آرس کے اندر ملیں گی آپ کو لیڈیز، مسلم لیڈیز برقعے میں، بغیر برقعے کے، لیکن آپ نام سے سمجھ جائیں گے، شناخت سے، حلیے سے، کپڑے اور لباس بتاتے ہیں کہ مسلم خاتون ہے. تو آپ کو تھیٹرز میں ملیں گی، آپ کو مال سے ملیں گی، آپ کو بازاروں میں ملیں گے، آپ کو پکنک اسپاٹ پہ اکیلے ڈرائیو کر کے جاتے ملیں گے 2 ویلرز پر، آپ کو سب جگہ ملیں گے. صرف فتنہ ہے تو کہاں ہے ان کا؟ مسجد میں. تو میں کہتا ہوں اگر مسجد میں فتنہ ہے تو باہر تو درجہ اولا ہے. تو میں کہتا ہوں جو آپ نے سارے دروازے اپنی خواتین کے لیے کھول دیے تو اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھول دو ان کے لیے. بس اتنا ہی کہوں گا، بس اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کون سی گھر کی خاتون ہے جو گھر سے باہر بازار اکیلی نہیں جاتی؟ گھر سے باہر آدھی رات کو دعوتوں میں اکیلے نہیں جاتی. گھر سے باہر آدھی رات سے مراد مغرب سے لے کر آدھی رات تک ہو رہی ہے نا، 1 بجے 2 بجے ریٹرن آتے تھا شادیوں میں سے. تو جب اتنے کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں کو تب تو جانے دیتے ہو. رسم رسمانے، جگے رجگے، راتوں کے بازار، مینا بازاروں میں رمضانوں میں گھومنا، مالز، تھیٹر، بازار، اکیلے کالج جانا، صبح اٹھ کے فجر سے پہلے ٹیوشنز، 6 بجے اور 5 بجے کی ٹیوشنز مجھے معلوم ہے جو بیچز مسلم لڑکیاں جا رہی تو وہاں فتنہ نہیں تم کو نظر آتا. سب دروازے کھول دیے، اللہ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا فتنے کے نام. تو بس میں اتنی گزارش کروں گا، دلائل موجود ہیں، تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرے. سب دروازے کھول دیے فتنے کے، اور ایک خیر کا دروازہ مسجد کا بند کر دیا فتنے کے نام پر.
کسی زمانے میں ہو سکتا ہے فرشتے صفت مرد رہتے ہوں گے کہ عورت کا گلی میں نکلنے سے مردوں کو فتنہ ہو جاتا ہوں گا، مسجد میں فتنہ ہو جاتا ہوں گا، ہے نا، ہوتا نا، میں تقویٰ بہت زیادہ بڑھ گیا. صحابہ وغیرہ تو نعوذ باللہ معمولی لوگ تھے، ان کے زمانے میں تو عورتیں بھی آ رہی تھی، بلکہ عورتیں مرد ایک دروازے سے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ مجھے لگ رہا ہے عورتیں مرد ایک دروازے سے آ رہی تو دھکا لگتا ہے، عورتوں کا دروازہ وہ رہیں گا، مردوں کا دروازہ یہ رہیں گا. عورتیں رات میں بھی آ رہی تھی. ایک خاتون ایک صحابیہ رات میں نماز، کوئی فجر کی نماز رات میں ہوتی تھی، اندھیرے میں ہوتی تھی. جب وہ آنے لگی تو ایک برے انسان نے ان کو ایک گڑھے میں کھینچ لیا جو کہ کسی کام کے لیے کھودا گیا تھا، اور وہاں ان کا ریپ کر دیا. روایت میں آتا جب صحابہ نماز پڑھ کے نکلے تو تھوڑا اجالا ہو رہا تھا کہ مسجد سے نکلے، انہوں نے دیکھا تو دونوں کو پکڑ لیا. ان کو لگا کہ کوئی زنا کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو پتہ چلا وہ عورت کا ریپ ہوا ہے اور اس آدمی کو سزا دی گئی. لیکن آپ یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز میں عورت نہیں آئیں گی چونکہ اس سے عورت کے ساتھ فتنہ ہوا، ریپ ہوا اس کا. نہیں، فجر جاری رہی، فجر جاری رہی. عورتیں فجر میں، عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں آتی تھی، 5 ٹائمز کی ڈیلی پریئر. ہمارے پاس تو خالی وہ بتانے کے لیے خالی جمعہ کو آنے دیتے، جو مسجدوں میں آتے وہ بھی صرف جمعہ آتے. دوسرا تراویح کے لیے آتے. تیسرا اجتماع کی بات، کوئی نماز ہو رہی تو سمجھو اس ٹائم میں عورتیں تو ہو جا رہی، اس کے علاوہ تو آنے بھی نہیں دے رہے. یہاں وہ روز آتے تھے اور فجر میں آتے تھے، اندھیرے میں آتے، اسٹریٹ لائٹس نہیں تھے جب مدینہ میں، اور ایک خاتون کا ریپ ہوا اس کی وجہ سے، تب بھی فجر میں آپ نے منع نہیں کیا آنے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ بہت فتنہ ہو رہا ہے یار، عورتوں کا ریپ ہو جا رہا، بند کر دو. نہیں، ہم کہاں سے پتہ نہیں فرشتہ صفت اتنے بن گئے تھے کہ بولے عورتیں مسجد میں آئے تو مردوں کے لیے فتنہ ہو جا رہا ہے، خود عورتوں کے لیے فتنہ ہو جا رہا ہے. چلو وہ زمانہ تو اب گیا نا، اب تو تم نے سب جگہ چھوڑ دیا. مال، تھیٹرز، بازار، ادھر ادھر، کالج، اسکول، کھیت کھلیان، ٹریولنگ، ایجوکیشن کے لیے یہاں سے دلی چل جا رہی ہے ہماری بہن اور ہماری بیٹی، سب کھول دیا نا. یہاں سے اپنے شوہر کے پاس جانا تو اکیلی سفر کر کے یو ایس چلے جا رہی، سب کھول دیا نا دروازے. مسجد کے بند رکھے، پھر کھول دو، وہ بھی کھول دو نا، وہی تو ایک بند ہے، باقی سب تو کھول دیا آپ نے. یہاں تک کہ ہوٹلوں کے بھی کھول دیا نا. میں جانتا ہوں ہماری ماں بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہے، بغیر محرم کے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتی ہے. کالج کی بازو کی ہوٹل ہے تو وہاں دوپہر کا کھانا کھا لے رہے، گروپ میں مل کے ڈنر کرنے جا رہے. سب دروازے کھول دیے نا آپ نے یار. اب صرف ایک دروازہ کیوں بند رکھا آپ نے مسجد کا؟ تو میں دینی دلائل تو دے نہیں رہا ہوں آپ کو، میں بول رہا ہوں دنیا میں اعتبار سے سارے دروازے کھول دیے یار، یہ بھی کھول دو نا، اس کو کیوں بند رکھ رہے؟ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا معلوم؟ عورتوں کو لگ رہا ان کا دین میں کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، نہ وہ عیدگاہ آ سکتی. اور عیدگاہ کے بارے میں تو کیسی کیسی حدیث ہیں، تو مطلب کیا بولوں وہ حدیثوں کے بارے میں، مطلب میں وہ حدیثوں کی انٹینسٹی کیا بتاؤں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہر عورت عیدگاہ ہے. عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حائضہ ہوتی تو کہا حائضہ بھی عیدگاہ. اب کیا بولوں، حائضہ بھی عیدگاہ ہے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے وہاں کہ ہم تو حائض ہے، ہم تو مینسس میں ہے، ایم سی ہے، تو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو کہا وہاں آئے، الگ بیٹھے اور مسلمانوں کی دعا میں شامل رہے، کیونکہ وہاں آنے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک کمیونٹی کا پارٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. میں دعوت میں نہیں آ رہا، میرے بیٹے کی میں بیمار ہے، لیکن میرے کو لے کے چلو، میں لیٹ لیٹے دیکھتا تو صحیح کیسا چل رہا ہے. اس کو ایک احساس ہوتا، نہیں میرے کو آن لائن تو بتا دو، دعوت تو میں دیکھ لیتا. احساس ہوتا انٹیگریٹی کا، جڑنے کا. تو وہاں تو کہہ دیا. پھر یہ کہہ دیا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں بس اتنے کپڑے نہیں ہوتے. صحابیات بہت غریب تھی کہ وہ دوپٹے وغیرہ اوڑھ کے جانے کو نہیں، ہم کو سر ڈھانکنے کو. تو کہا دوسری بہن اپنی بہن کے لیے اتنی دیر کے لیے صدقہ کرے، مطلب ہمیشہ کے لیے نہ دے لیکن اتنی دیر کے لیے دے. مطلب کسی کے پاس 2 جوڑے ہیں تو ایک جوڑا اپنی بہن کو دے تاکہ وہ سرور ڈھاک کے پردے کے ساتھ آئے عیدگاہ میں، پھر جانے کے بعد واپس لوٹا دے. کیونکہ صحابیہ بہت غریب تھی، وہ ادھار لے کے جاؤ برقع. حالت حیض میں، چونکہ مسجد تھی نا، مسجد میں حالت حیض میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ عیدگاہ ہے، کھلا رہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ میں عورتیں گئی، مردوں کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے عید کا خطبہ دیا تو مائک سسٹم نہیں تھا، تو مردوں کو ایک خطبہ دیتے تھے آپ، پھر وہاں سے نکل کے عورتوں میں کھڑے رہ کے دوسرا خطبہ عورتوں کو دیتے تھے آپ. ہمارے پاس مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں کہ عورتوں کا انتظام کرنا بولے شیڈ ڈالنا بولے. ہاں شیڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیڈ نہیں ڈالا. لیکن اگر یہ واجب ہوتا نہیں بولے شیڈ، اس لیے کہ بولے اونچی عمارتیں لوگ دیکھیں گے. یہ سب ہمارے اپنے تقوی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھاڑ تھے، لوگ جھاڑ پہ چڑھ کے بھی دیکھ سکتے تھے. وہاں آپ نے نہیں کہا کہ ٹینٹ ڈالو، شیڈ ڈالو، اور ضروری ہوتا تو آپ کرواتے، اور صحابہ اپنی جان و مال سب کچھ خرچ کرتے اس کے لیے. نہیں کیا تو ہمیشہ متقی پرہیزگار بنے بیٹھے پورے. تو بولے نہیں، بولے شیڈ ڈالو، تو بولے وہ آئیں گی. واہ واہ واہ، مسجد میں آنے نہیں دے رہے اور ان کے لیے وہاں شیڈا ڈال دے عیدگاہ میں. مطلب عجیب ہے، مسجد بنی ہوئی ہے تو آنے نہیں دیتے، وہاں شیڈ ڈالنے کی بات کرتے. سبحان اللہ. یہاں تو بہت ایک دم ایسا حکم ہے، لے جاؤ جاؤ، حائضہ جائے، غیر بالغ جائے، بالغ جائے، نماز پڑھنے والی جائے، جو نہیں پڑھ سکتی وہ جائے، مسلمانوں کی دعاؤں میں بیٹھے جا کر. ابھی پھر میں دینی دلائل کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، میں بول رہا سارے دروازے کھول دیا آپ نے. یہ دروازہ بھی کھول دو عیدگاہ کا. اسپورٹس کے میدانوں میں جا رہی ہے
क्लब्स और मॉल्स में जा रही है, हाँ, और क्या क्या वो पब्लिक फ्लैश हो रहा है कुछ तो भी चीज़ के लिए, गा ले रहे, बजा ले, पब्लिक फ्लैश समझते हो, सब लोग मिलके इस तो कुछ सब में जा रही बेचारी, सिर्फ ईदगाह नहीं जा सकती है, लेकिन गैदरिंग्स में भी जा रही है ना अपने कॉलेज के स्कूल के, वहाँ तो फितना नहीं होता, बहुत सब शर्म हया और तकवे की बातें होती। सब दरवाजे आपने खोल दिए, ये क्यों बंद रखा? तो मैं कह रहा हूँ जहाँ सब दरवाजे बंद है तो ये भी बंद है, ठीक है, लेकिन जहाँ सब दरवाजे खुले हैं तो ये क्यों बंद है फिर? मतलब शर के पूरे दरवाजे खुले, खैर का एक दरवाज़ा वही बंद कर दिया आप। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद में जाके ही एक दरवाज़ा खैर का उनके लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी तो एक टच है, एक उम्मत का पार्ट होने का उनको एहसास है उनका। इसी से तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ मस्जिद जाएंगे तो मस्जिद से उनको वो मोहब्बतें पैदा होंगी जो बचपन से होती है ना। बचपन से देखिए जो चीज़ दिलों में रहती है ना, वो बातें बड़े होने के बाद वो मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में। छोटे छोटे बच्चे हमारे माओं के साथ आएंगे मस्जिद में, फिर वो नशो नुमा पाएंगे अपनी माँ के साथ, फिर वो मस्जिदों से वो मोहब्बत लगाव पाएंगे, वो समझ ना, एक अलग ही बात। फैमिली घूमने डिनर को जा रही, फैमिली घूमने मार्केट जा रही, फैमिली घूमने मॉल जा रही। फैमिली सिर्फ मस्जिद नहीं जा सकती हमारी। मैं अपनी फैमिली के साथ मॉल जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, थिएटर जा रहा हूँ, मेले ठेले घूमने फिरने दुनिया घूम रहे, हम सब कर रहे, सिर्फ जा नहीं सकता तो कहा फैमिली के साथ मस्जिद आए तो तुम कार में बैठो, मैं नमाज़ पढ़ के आता, वो कार में नमाज़ पढ़ रही, मैं अंदर पढ़ के आ रहा। तो उनको एक दीन से कट ऑफ का एहसास होता, दीन से दूरी का एहसास, समझ रहे आप बात को? तो ये वो एहसास कम करो। मैं यही कह रहा हूँ मस्जिद में ही वो आके दीन सीख सकती। मैं कह रहा हूँ ये एक ज़रिया है ज़बरदस्त, क्यों छोड़ रहे हो? जब सारे ज़रिए तुमने खोल दिए तो ये भी खोल दो। तो बहरहाल गुजारिश मैं ये करूँगा मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद खोल दे, और वैसा खोल सकते तो हर नमाज में आ सकती मेरी बहन, नमाज की आना है तो एक अलग हिस्सा पढ़ के चले जाए, समझ रहे? जुम्मा तो रहेंगे, ईद भी रहेंगी और तरावी भी रहेंगी, इनाम नमाजें भी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत छोटे करिए में, एक छोटे से हिस्से में गाँव के और एक बहुत छोटे से कस्बे के अंदर एक ऐसी मस्जिद देखी जिसके बारे में बोल सकता हूँ आपको। मस्जिद पूरी बाम्बू की बनी हुई थी, यहाँ तक कि छत भी बाम्बू का था, उस पर कीचड़ विचड़ लगा के करते ना, आधे बाम्बू कीचड़ लगा के ज़रा अच्छा डिज़ाइन होना थे। तो आगे एक जगह थी 10 फीट बाय 20 या 30 फीट ऐसी चौड़ी थी, और पीछे उतनी ही जगह थी, और एक ऐसा शेड डाला था बाम्बू का पूरा, सामने बाम्बू, इधर बाम्बू, उधर बाम्बू, सब बाम्बू से बनी हुई थी। वो मिट्टी थी पूरी मली हुई अंदर कच्ची। मैं उस मस्जिद गया तो मुझे बताया गया इस मस्जिद में जब से ये मस्जिद बनी 5 वक्त नमाज के लिए औरत आती है। और मैं वहाँ एक दिन रहा, मैंने हर नमाज में चप्पलें देखी, औरतें आती थी, उधर से मर्द आते थे, इधर से औरतें आती थी, चप्पलें उतारती थी, चप्पलें गिना मैंने 5-10 चप्पलें, मतलब 5-10 जोड़ चप्पलें हमेशा रहती थी। उन्हें कहा ये मस्जिद में 5 वक्त लोग नमाज को आते हैं, मर्द औरत। तो वो मस्जिद को देखकर मुझे कहना पड़ा, या मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद तो कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, उसकी पूरी कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, मतलब उनको मालूम था दीन दुनिया क्या है, नमाज 5 वक्त उन्होंने जाते। हमारी मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे है, नमाजी आ नहीं सकते हैं, औरतें तो आई नहीं, बच्चे आए तो बैशिंग होती है उनकी, क्यों फटके मिलते हैं उनको। तो मैं इन लोगों को जो औरतों और बच्चों को मस्जिदों से हकालते हैं उनको बोलता हूँ मस्जिद माफिया। ये मस्जिद वालों की गुंडागर्दी है, मेरे अल्फाज को लिटरली लीजिए आप, गुंडागर्दी है, माफिया है मस्जिद का, जिसका काम ही रहता सर्विलेंस करना कि औरतें सब जगह गई तो कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मस्जिद आई तो बोलना सब आसपास की मस्जिदों को फितना और हमारे मस्जिद में, और हल्ला बोलो, और ये मस्जिद वाले का इंतजाम को बर्बाद कर दो, आके इनको ये करो उनको वो करो। चूंकि कौन आ रही है मस्जिद में? औरतें, इनका काम ही था सर्विलेंस करना, औरतें नहीं आना। और दूसरा, बच्चों पे इतनी कड़ी नजर रखते कि 3rd डिग्री का जो सलूक होता है ना एक इंसान से, जो उगलवाने के लिए पुलिस करती, वो सलूक करते बच्चों के साथ। यही चला, उठ बैठ, भाग, पीछे हो, इधर मत खड़े, आगे मत आ, उधर जा। यहाँ तक कि इतना बुग़्ज़ भरा हुआ हमारे इमामों के दिलों में बच्चों के लिए कि अगर सफ में एक बच्चा आ गया तो पूरी 4 रकात तलमल करते रहता हो, और नमाज होते ही बोला जानते को पीछे रहे, अब आए तो तेरे बाप को भी देखता, तेरे को भी देखता। बुग़्ज़ भरा हुआ इमामों के दिल ने बच्चों के लिए। फिर जब ये बच्चों की चेहरों पे दाढ़ी आती ना तो इमामों की दाढ़ियों खो जाता, आना बेटा, आना बेटा। और जब ये आता था तो उसको मार मार के हकाला इसे। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे दिल की भड़ास है, मेरे बचपन का भी गुस्सा है इसके अंदर जो हमारे साथ हो। मैं बता रहा हूँ, मैं जब 9th में आया तो मैंने मस्जिद जाना छोड़ दिया, 3 साल में मस्जिद नहीं गया उसके बाद, क्योंकि जो सुलूक मेरे साथ हुए मुझे नफरत हो गई थी। नौज़बिल्ला 9 बोले तो जब 14 ईयर्स में लोग 10 पास हो जाते थे, मेरी एज 13 ईयर्स ओल्ड, अभी बढ़ गया 10 शायद 16 ईयर्स में पास होते बच्चे। उस टाइम में थोड़ा एडमिशन जल्दी होते थे और आजकल का प्रोसेस अलग है। तो तब लेकिन मैं 14 ईयर्स में मैंने पास किया था मेरा जो है 10th। तो जब मैं 9th में था, 13 ईयर्स 12 ईयर्स समथिंग एज में मैं नमाज छोड़ दिया था। 3 ईयर्स में नहीं गया मस्जिद। फिर फर्स्ट ईयर में गया तो मस्जिद जाना शुरू किया, क्योंकि मस्जिद में गए, वज़ू कर रहे एक टोला एक टप्पू, जुमा को जाओ आगे बैठने के बावजूद पीछे करते हैं हमको उठा के,
اس کے بعد اگر جمعہ ہے اور گرمی کے دن جمعہ جب پیچھے کرتے تو پیچھے وہ جانماز بھی نہیں ہوتی تھی چٹائیاں، تو وہ گرم فرشی پہ ہم نے نمازیں پڑھی، وہ پیر ایک اوپر دوسرا نیچے، ایک اوپر، ایسا کرنا پڑتا تھا. اگر چپل نیچے رکھے تو کوئی پیچھے آتا کہ اس پہ مارتا تھا، چپل میں نماز پڑھ رہا. ہاؤس پہ مسجد کے بیٹھ نہیں سکتے، وہاں وضو کر نہیں سکتے، طہارت خانے استعمال نہیں کر سکتے، مسجد میں کچھ نہیں کر سکتے. یہاں کی صفائی بھی کر تو کوئی ہاتھ لگا رہا، چلا تو نے نہیں کرنا ہے صفائی. تو یہ مافیا کیا کرتا ہوں نا، ان کا سرویلنس، ان کے کیمرے چلتے، صرف بچوں کو دور رکھنا مسجدوں سے. نفرتیں ان کے دلوں میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے. پھر بڑے ہونے کے بعد بولتے آنا چندے دینا مسجد کو، میرے ہاں تمہارے گھر میں دعوت تھی تو بلائی نہیں بیٹا عقیقے میں بچے کی. بولتا بھاگ، ہم کو حکالا بچپن میں اور عقیقے میں آنا چاہتا، ہمارے چمڑے کیوں لا رہے بیٹا تم ہمارے پاس. ارے یہ بچے ہیں. مطلب میں تو بتا رہا ہوں، ہمارے ایک مسجد میں ہمارا طرف کی ٹگ آف وار چل رہا وہاں والدین کا اور ان کا. تو میں بھی وہاں جا رہا نہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جا رہا نہیں والا نہیں، کیونکہ میں اب جاؤں گا تو بچوں کے سپورٹ میں رہوں گا تو ان کا ایک ممبر بڑھ جائے گا. تو میں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا بچوں کو لے کے یار. کیونکہ کیا ہوگا وہاں ایک مافیا بن گیا. کس کا مافیا بن گیا معلوم؟ بچوں کا سپورٹر مافیا. مسجد میں کیا ہوگا، امام صاحب کی بغض نفرت کی وجہ سے کچھ پیرنٹس شدت میں آ گئے اور کیا کر دیا معلوم، انہوں نے ایک گروپ بنا لیا پیرنٹس. اب کیا کرتے معلوم، وہ ایسا مسجد میں جیسی بچہ آیا تو جیسا یہ مافیا پیچھے رہتا تو یہ لگ جاتے اس کے پیچھے. جیسا مثال کے طور پہ ایک واقعہ سنا تھا، ایک بچہ مسجد میں آیا وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا جو بچوں کے خلاف والے مافیا کا تھا. اس نے آگے بولا اٹھ جا جلدی. تو دوسرا آیا تیرے باپ کا آئے گئی، وہ بیٹھنگ آیا تو وہ جلدی سے ہٹ گیا. مطلب یہ بھی اتنے ٹف ہو گئے اور یہ بھی اتنے ضد میں آ گئے کہ اب ایسا چل رہا. اب امام صاحب کی نفرت ہے، وہ جیسے دیکھتے گا بچے کو تو اندر آگ لگ جاتی. 4 رکعت خود کی نہیں پڑھتے، وہ بس پڑھا دیتے، لیکن پڑھاتے ہی ان کا پیچھے پڑھ کے بچوں کو صف میں مت آنے دو، بچے یہ کرے بچے کو. تو دوسرا وہاں سے اٹھتا ہو اے امام سیدھے ہو جاتے، امام صاحب پھر سیدھے ہو جاتے. اگر وہ آدمی نہیں رہا مافیا کا تو امام بول دیتے، اور جیسے ہی دیکھے کہ اٹھ گیا تو نہیں. مطلب ایسا چونکہ یہ بھی کیا ہوگا ایک دم اپوزیشن ہو گئے. اب وہاں کیا ہوگا، میں بھی نماز کو جا رہا بچوں کو لے کے، تو وہ چاہ رہے کہ میں آپ کدھر ہے، میں تو بچوں کے سپورٹ میں ہوں، لیکن میں نہیں چاہ رہا میرا ووٹ کسی کو جائے، تو میں مسجد میں جانا چھوڑ دیا. مطلب چونکہ دیکھو لوگ ضد میں آ گئے. دیکھو ہمارے بچے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے جو بچے ہیں آپ کے بچے ہیں، جب اسکول جاتے نا تو اسکول میں ان کو ٹیچر ویلکم کرتا، آئیے. فرسٹ ڈے جب اسکول رہتا نا تو ان کو روز دیا جا رہا، چاکلیٹ دیے جا رہے، کیڈبری دی جا رہے. تو ہمارا بچہ انتظار کر رہا، آج منڈے سنڈے آ گیا نا، کل اسکول جانا ہے، اسکول اسکول اسکول. اس کو یہ اتنی خوشی ہو رہی. اب اس کو مسجد آتی بولتا نکو مسجد بولے تو وہ شیطانہ بیٹھے ہوئے وہاں پورے. نہیں بھائی وہ حضرت مارتے، وہ بڈھے حضرت یہ کرتے، وہ فلاں یہ کرتے. نہیں مسجد نہیں، مسجد میں اس کو کاٹے آ رہے ہیں، بلکہ باپ کے ساتھ بھی چلتا تھا، چپکی چپکی چلتا باپ کے پیچھے، چونکہ اس کو مانو ادھر ادھر دیکھا مافیا کا اس کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر باپ کے ساتھ آگے کھڑے بھی ہو گیا تو یوں دیکھتا ہو کہاں سے وہ دیکھ رہا ہوں. پھر ابا بولتے بیٹا تم پیچھے کیوں گئے، پھر وہ مجبور ہو جاتا، بولتا انہوں نے بولے. اب وہاں مافیا کیسا بن گیا، بچوں کے سپورٹر والا. وہ سیدھا کیا کرا معلوم، ایک دن میں گیا ہوں مسجد میں، ایک آدمی نے ایک بچے کو مار کے پیچھے کیا جبکہ وہ ہٹ نہیں رہا تھا. بچہ بولے تو 10 سال سے بڑا ہے بھائی، حدیث میں 10 سال کا تو مارو اس کو، مسجد میں نہیں آئے تو لے جانے کے لیے، ہکالنے کے لیے نہیں. تو اس کو انہوں نے مارے. اب جیسے ہی اس کے ابا نے سلام پھیرے تو وہ بھی اب کیا ہو گیا دیکھیے، وہ اپوزیشن چالو ہوگا نہیں ہوتا. وہ اٹھے اور وہ 2-3 لوگ تھے وہ جو بچہ سپورٹر مافیا، انہوں نے لے کے اس کی اندھی پاشا کر دی، تڑا تڑ اس کو مار دے. پوری مسجد ایک دم ہو گیا. مسجد میں دیکھیے ہاتھ اٹھ گئے، اتنا برا ہوا نا. میں بھی وہاں تھا، مجھے بھی تعجب ہوا، مجھے لگا کوئی دشمنی. بولے تو نے بچے کو ہٹایا کیسا پیچھے. امام صاحب کا مافیا کیا بول رہا، بچے پیچھے جانا. اب امام صاحب آ گئے، وہ بچے کو نے صحیح کرا پیچھے کر کے. یہ بول رہے امام تیکو بھی دیتے ہم 2 لگا کے. تو نہیں ویسا نہیں، پھر چونکہ وہ ہٹ جاتے پھر یہ معاملے. تو جب ایسی کشمکش ہوگی تو میں نے بولا مسجد جانا بند کر دو بھیا، یہ بڑا تماشا ہو رہا ابھی ہے. تو بہرحال اسی کا ایک پارٹ ہے یہ عورت کا روکنا اور یہ جو بچوں کا ہکالنے والا سسٹم ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو بلاتے ہیں. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں ہماری مسجدوں کی تعمیر میں ہماری بہنوں اور ماؤں کا بہت قربانیاں رہتی، چندے اور تمام چیزوں کو. اور یہ ملا جو ان کو دور رکھتے بہت سارے مسجدوں سے، یہ حلوے مانڈے انہیں کے ہاتھ کے کھاتے مزیدار بنے ہوئے، آنے نہیں دیتے. لیکن مسجد میں کبھی حلوہ بھیجو باجی، میں ذرا یہ کر کے دیتا، حلوہ کھا رہا ہوں ان کا. لیکن باجی تم کبھی مت آؤ مسجد میں، تم آنا آپ شگون ہے. لیکن تمہارا حلوہ آ سکتا، تمہارے کانے آ سکتے، تمہارے گھر کی دعوت بھی قبول کروں گا، سب کروں گا میں. تمہارے گچے کان میں اذان دے کے 500 روپے میں لے جاؤں گا. ختنہ ہوں گی تو وہ لال اس میں کیا مصری اور یہ وہ جو بھر کے دیتے وہ سب میں لوں گا. لیکن تم آنا نہیں اندر، تم آنا نہیں اندر، تمہارے کوئی انٹری نہیں ہے. لیکن باقی تمہارے بینیفٹس پورے میرے ہیں اور تمہارے بچوں کے بینیفٹس بھی میرے. تھوڑا شرم کرو مسلمانوں، یہ کس سے تم نے طریقہ لیا، یہ کس کی روش ہے. بہرحال عورتیں بھی آئے، بچے بھی آئے، سب کے لیے دروازہ کھول دیں. دینی اعتبار سے میں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. میں نے عقلی آپ کے گھوڑے دوڑا اپنے بھی کہ بھائی تھوڑا بولتے نا، ایک بہت
کامن سینس میں نے جگانے کی کوشش کی. دلائل اپنی جگہ پورے بھرپور موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ابوبکر صدیق کے زمانے سے، عمر ابن خطاب کے زمانے سے، عثمان ابن عفان کے زمانے سے، علی ابن ابی طالب کے زمانے سے، پوری امیت خلافت لے کر، پوری عباسی خلافت لے کر، وہاں سے لے کر آج تک دنیا میں ہند بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش چھوڑ کر ہر مسجد میں عورت آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی. دنیا کے کوئی پارٹ میں چل جائیے، جب رشیا چلے جائیے، ملیشیا چل جائیے، انڈونیشیا چل جائیے، صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پورے فتنے ہیں، باقی جگہ امن ہے. تو بہرحال وہ جا رہی ہے. تو بہرحال میں کہوں گا کہ جب وہ آپ کے زمانے میں آئی اور خیر کے سب سے بہترین زمانوں میں آئی تو آج بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھول سرات پر کے تعلق سے ہمارا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ پھول سرات پر ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہم اس پر بیٹھ کر مطلب جائیں گے. اس کے بارے میں کہیے آپ. میں نے ایک سوال کیا کہ پل سرات پر قربانی کے جانور آئیں گے اور ہم کو لے کر جائیں گے، ایسی روایتیں ہیں. اسی طرح جانور کی آنکھ پہ جتنے بال ہوں گے اتنا اس کا اجر ملے گا قربانی کا. یہ روایتیں ضعیف درجے میں آتی ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ استعمال کر لیا جائے، بتا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ضعیف کہا، کچھ نے اس کو حسن بھی کہا. بہرحال یہ روایت خاص طور سے کہ جو قربانیاں تم کرتے ہو، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہم کرتے سے ہمیں کیا اجر ملیں گا، صحابہ نے پوچھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک روایت میں آتا فرمایا کہ جتنے بال ان کے جسم میں اتنا اجر، اور یہ جانور پل سرات پہ تمہیں لے جائیں گے. لیکن یہ روایت کے تعلق سے بہت سارے ایک علماء کی رائے ہے کہ ضعیف روایت ہے. کچھ نے کہا لیکن ضعیف ہے، لیکن قابل قبول ہے، علماء نے اکثر اس کو لکھا ہے، قبول کیا ہے، لہٰذا بیان کیا جا سکتا ہے، حسن درجے تک چلے. واللہ عالم. تو میں یہ کہوں گا بہرحال اس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں پہ قربانی کی جائیں گے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا پھر اس کا کیا معنی ہے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.